تبھی یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہی خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ، کہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خطرہ، جیل جانے کا خطرہ، اس زمانے کے جیل بڑے خطرناک تھے، اور کرنے کی صورت میں خواہش بھی پوری ہوگی، اور جو ایک انسان کی نیچر ہے، جو مرد کی ایک نیچر ہے، اور عزت بھی ملے گی، یعنی زنا کرانے والی تمام محرکات موجود تھے اور زنا سے روکنے والے ایک محرک بھی موجود نہیں تھا۔ اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ تو اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج بات بات پہ بد نظری اور گناہ کو ہم اپنے لیے کتنے آرام سے حلال سمجھ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجبور ہیں۔ کتنے لوگ سودی بینکوں میں مینیجر بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مجبور ہیں، اس غربت اور مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے بھائی یہ حرام ہے، اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر گناہ کو ہم نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں پیش کر کے۔ مکس گیدرنگ ہے، ناچ گانا ہے شادی میں، جب منع کیا جاتا ہے بھائی شادی میں مت جاؤ، یہ ناجائز ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار ہم مجبور ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ تو آج ہم نے معمولی آزار کو، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، سورہ عنکبوت میں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اور جب ایمان اور عمل صالح پر ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں وہ۔ تو اس لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے آزار عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس وقت معذور نہیں تھا کہ جب عزت جانے کا بھی خطرہ اور جیل جانے کا خطرہ اور ذہنی دباؤ اتنا اور بھرپور جوانی ہے، اور پیغمبروں میں جو اللہ نے قوت رکھی ہوتی ہے وہ والی قوت ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں اس کے سب کے باوجود وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے، اور جب ہمارا گناہ سے بچنے کا یہ والا جذبہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا مذہب اسلام ہے، اس پہ ڈٹ جائے بس وہ کہ اب میں جو اسلام کے حکام ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور جو بیچ میں لٹکا ہوا زندگی گزارتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس گناہ سے بچنے کے اس جذبے میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے۔ ہمارے لیے جو آزار ہم جن عذروں کی، لڑکیاں شرعی پردہ نہیں کرتی کہ والدین ناراض ہو جائیں گے اور سسرال ناراض ہو جائے گا یا شادی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سب سے پہلے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے، محض گناہ سے بچنے کی کوشش تو اتنی ہے کہ جیسے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور یہاں بھی جب دباؤ ڈالا جا رہا ہے بچ رہے ہیں، لیکن دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ دل میں کبر پیدا نہ ہو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہیں کر دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں گویا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا میرے لیے مجھ میں تو گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، لیکن اعتراف کیا کر رہے ہیں؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں بچ سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نہ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو بہت پاورفل ہوں، اور پھر گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔
تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں، اور جو فرائض واجبات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری طاقت استعمال کریں، تمام اسباب اختیار کریں، لیکن نظر آپ اللہ پہ رکھیں، اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا، لیکن اگر تیری توفیق شامل حال نہیں ہوگی تو میں تو نالائق ہوں، میں تو کمزور ہوں۔ تبھی یہ جو دعا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہ خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اور نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو اس کے نتیجے میں جیل ملی ان کو۔ تو بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرنا شروع کرتے ہو تو بجائے کامیابیوں کے ناکامیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پہ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ لو بھائی ہم تو اسلام پر آئے تھے، دین پر آئے تھے، بجائے اس کے کہ پریشانیاں ختم ہوتی، پریشانیاں تو اور بڑھنا شروع ہو گئیں۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ پریشانی ایسے ہے جیسے یوسف کو جیل ملی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل جو ملی ہے تو اس میں اللہ نے آپ کو وہاں صبر کی بھی توفیق دی، اور وہ جیل پیش خیمہ بنی بہت بڑی ترقی کا۔ تو دین پر عمل کے نتیجے میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ صبر کی بھی توفیق دیتا ہے اگر آپ صبر کرنا چاہو، اور پھر وہ آزمائشیں بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے نا کہ ادھر دین پر عمل کیا ادھر پیسے آنا شروع ہو جائیں، عزت اور شہرت ملنا شروع ہو جائے، پھر تو ہر آدمی چلنا شروع کر دے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دین پر آنے کے نتیجے میں وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دینا، یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ دین پہ چلنا شروع ہوتے ہو تو پھر کوئی آزمائش نہیں آتی بلکہ پریشانیاں فوری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ نے دین پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے ترقی اور فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دونوں معاملات میں ہمیں مذہب کو تھامنا ہے، ہم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، ود سوا یعوق ودًا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، ود سوا یغوث یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بتوں کا پس منظر یہ تھا کہ کوئی بزرگ تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے جو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنا لیے، جیسے لوگ بناتے ہیں نا بڑی شخصیتوں کے۔ اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے۔ یہ جو آج کل لٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کی دکان پہ مجسمے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، بہت شدید وعید ہے، چہرہ اڑا دیں اس کا۔ بھئی آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو شکل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ چہرہ اڑا دیں پھر بے شک ٹھیک ہے، یا چہرہ مسخ کر دیں، ایسے ناریل جیسا گول سر اوپر رکھا ہوا اڑا کے، آنکھ ناک کان نہ بنا ہوا ہو۔ تو 5 بت تھے جو اصل میں بزرگ تھے، تو ان کی یادگاروں کے طور پر انہوں نے بت بنا لیے۔ تو شروع میں تو صرف یہ یادگاریں تھیں، آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی۔ پھر یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی اختیارات دیے ہیں۔ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات نہیں دیے ہیں، تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے تھے کہ توہین، کہ یہ شخص پیغمبر کی کیا کر رہا ہے؟ توہین، یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی اس جیسے ہیں، معاذ اللہ، جیسے اس کو اختیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں۔ تو یاد رکھو سب شرک جب بھی شروع ہوا ہے نا تو یہیں سے شروع ہوا ہے کہ اللہ نے، یار یہ آواز صحیح نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا، اس کو تھوڑا سا بڑھائیں یار، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، اپنے نیک لوگوں کو اختیارات دیے ہیں، اولاد ہے، بارش ہے، ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو پیغمبر کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھو امریکہ کا سفیر یہاں پر آئے گا تو اس کی ایک ویلیو ہوگی نا، اس لیے تھوڑی کہ وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے، فیصلہ وہ نہیں کرے گا، فیصلہ تو حکومت کرے گی، لیکن اس کی کوئی عزت کیوں دی جائے گی؟ بھائی امریکہ کا سفیر ہے، اس کی توہین امریکہ کی توہین سمجھی جائے گی۔
جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ. تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے سفیر کی ویلیو بھی سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی. عبادت کا مطلب ان سے مانگنا کہ یہ دیتے ہیں, اللہ کے دینے سے دیتے ہیں. عطائی, وہ عطائی اور ذاتی کا فرق میں ڈال کے نا کہ یہ عطائی ہے, ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ بہت کچھ ہے, تو یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں, وہ دیتے ہیں لوگوں کو. تو پہلی دفعہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے. اس سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا, بدعملی تھی, بدعملی, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے. لیکن شرک کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے پیغمبر دنیا میں آئے, بھائی ایک بندہ نا یہاں آ کے بیٹھ جایا کرے, دیکھتا رہے ٹوں ٹاں پی پاں, جب ہو رہا ہے اس کو سیٹنگ پہ لے آئے. تو وہ بیچارہ وہ کیمرہ بھی سنبھال رہا ہے, وہ بٹن کسی اور کے حوالے کر دے نا, اور جس کے حوالے بٹن ہو خود اس پہ بھی ایک بٹن لگا ہوا ہو اس کو سیٹ کرنے کے لیے. تو 5 جو حضرت نوح علیہ السلام آئے, اور قرآن کے مطابق 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی جو خاندانی پرمپرائیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کہ ہمارے باپ دادا کا نظام, ہمارا کلچر اس کو قبول نہیں کرتا. ایکچولی معذرت کے ساتھ یہ جو میں شادیوں پہ رٹے لگاتا رہتا ہوں نا, اس کو بھی پتہ ہے آپ کیوں قبول نہیں کرتے, کہ ہمارا کلچر قبول نہیں کرتا. دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, طنز بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن بس کلچر قبول نہیں کرتا. تو ساری فساد کہاں سے آتا ہے؟ اچھائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں, لیکن برائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کلچر کی اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, جو بری چیزیں ہیں. اب دیکھو آج ایک ہندو لڑکی, پھر ماشاءاللہ میسج آیا کہ کسی نے مجھے, عثمان بھائی نے رابطہ کرایا کہ انڈیا میں ایک ہندو ہے, مسلمان ہوئی ہے گھر کے اندر. میں سمجھا تو کوئی آدمی ہے, تو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو, واٹس ایپ پہ اس کو میسج بھیجے. وہ چھپ کے روزے رکھ رہا ہے, چھپ کے نمازیں پڑھ رہا ہے, سارا گھرانہ ہندو. بعد میں اس نے بتایا کہ میں لڑکی ہوں. عورت کے لیے, ایک لڑکی کے لیے کتنا مشکل کام ہے اپنے خاندان سے بغاوت کرنا. تو کیسے ہمت دی اللہ نے, لیکن چھپ کے روزے اور چھپ کے نمازیں, چاروں طرف ماحول ساتھ نہیں دے رہا. لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ہم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کیوں پوجیں, یہ کیا لگتے ہیں ہمارے, یہ کیا لگتا ہے ہمارے. عجیب بات ہے, آپ کو کوئی آپ کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی دے, آپ کو برا لگے گا نا. کوئی بندہ آئے جو آپ کا بڑا دوست ہو, کہ اور بھائی بتاؤ بھابھی آج کل تمہارے ساتھ سیٹ چل رہی ہیں, آپ بولیں گے کہ تو میرا کیا لگتا ہے بھائی, یا تو میں نے تیرے ساتھ شیئر کیا ہو اپنے گھریلو معاملات, پھر تو مجھ سے پوچھے تو ٹھیک ہے, تو خام خامے آگے پوچھ رہا ہے بھابھی واپس آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے بھائی تو میرا کیا لگتا ہے جو تم مجھ سے اتنی ڈیٹیل میں پوچھ رہا ہے. تو ایک انسان, اس سے کے سامنے آدمی اپنے گھریلو حالات شیئر نہیں کرتا, اور اگر وہ خود سے دلچسپی لے تو غصہ ہو جاتا ہے. تو انسان کی تو پھر بھی ایک ویلیو ہے. تو جن بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ تو انسان سے بھی کم ہیں, ان کے سامنے اپنے سارے راز فاش کر دینا کہ میں نے یہ کیا تھا, بھگوان میرا یہ معاف کروا دو, میرے آج کل پیسے نہیں ہیں جیب میں, پیسے دلوا دو. تو ساری اپنی ذاتی پرسنل باتیں اس کے ساتھ شیئر کرنا, یہ تو میرے بھائی اور بھی زیادہ غلط بات ہے نا, تو بہت ہی بری بات. آپ بھگوان سے بولا کرو تو میرا کیا لگتا ہے بھائی, جو میں تجھے اپنے دکھڑے سناؤں, تو لگتا کیا ہے بھائی, تجھے تو کمپنی نے بنایا ہے. بس زیادہ نہیں بولوں گا میں. وہ ایک ہندو کا, ایک اور ہندو کا فون آ رہا ہے, وہ ہندو ہی ہے, وہ کہہ رہے یار آپ مذاق اڑاتے ہو ہندو مذہب کا. میں نے مذاق تو نہیں اڑایا بھائی کبھی. خیر, تو اللہ ہدایت دے, عقل سلیم عطا فرمائے. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے, 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے, 40-50. اور دن میں بھی پکارا, رات کو بھی پکارا, ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, دن میں بھی گیا, رات کو بھی گیا. اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں, کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ. اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھیں لوگوں کی, خط بھی بڑے لمبے ہوتے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا. 60 گز کتنا ہوگا بھائی؟ یہاں سے وضو خانے تک. پاؤں کتنے بڑے بڑے ہوں گے بھائی. آنکھیں بہت اللہ نے قد دیے تھے پہلے لوگوں کو. گھستے گھستے اتنے سے ہو گئے. اس زمانے میں تو بچے اتنے بڑے پیدا ہوتے تھے, بلکہ اس سے بھی بڑے بچے پیدا ہوتے ہوں گے. میں سوچتا ہوں اس زمانے کا انسان ہم لوگوں کو دیکھ لے, جیب میں ڈال کے چلا جائے گا. بولے گا یہ کیا ہو یار, تم لوگ ہو کیا؟ اور فن خوانی ایسے ہے, محلے کے دادا ایسے بنے ہوئے ہوں گے. تو چونٹیاں ہیں ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں. تو عمریں بھی لمبی تھیں اور قد بھی لمبے تھے. ہوتے ہوتے اتنے سے رہ گئے ہم لوگ. اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اگر سب چائنیز بن گئے فیوچر میں جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ چائنیز اتنے چھوٹے چھوٹے تھائی لینڈ کے لوگ نا, ہم لوگ جب تھائی لینڈ میں لفٹ میں سوار ہوتے تھے تو لفٹ پہ لکھا ہوتا تھا 10 آدمیوں کی جگہ ہے. تو ہم بھی 5 ہی آتے تھے کہ لفٹ کا سائرن بجنا شروع ہو جاتا تھا. ہم حیران ہوتے. آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم حیران ہوتے کہ یار جگہ تو 10 آدمیوں کی ہے, 5 کے بعد ہی یہ سائرن بجنا شروع. تو ایک دن کسی نے بتایا یہ 5 تھائی لینڈ کے لوگوں کی ہے, انڈین پاکستانی کے 5 نہیں ہیں. وہ اتنے سے ہوتے ہیں نا تو ان کے حساب سے 5 آدمی رکھے ہوئے, 10 آدمی رکھے ہوئے انہوں نے. تو ہم لوگ والے 5 بھی کافی ہیں. تو اگر کوئی لاہور کا چلا گیا تو وہ 1-2 ہی کافی ہو جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا, رات کو بھی پکارا. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں, کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا. آج درس قرآن کرو, اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے. چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے. فری میں کرو نہیں آتے لوگ. ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے, کھانا پینا چاہیے. تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بالآخر ایک وقت آیا. اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ. آواز گونج رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے. اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. ان بزرگوں سے مت مانگو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. دردناک عذاب کا خطرہ ہے, دردناک عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ. قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے, سرداروں نے کہا, جو اپر لیول لوگ تھے نا, دولت مند وڈیرے اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا, ما نراک الا بشرا مثلنا. آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. ہر پیغمبر کو یہ طعنہ ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو. تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دے نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں, بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی, اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے. بہت مشکل ہے بھائی. بات کو دیکھو کہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس کو بھائی کہاں گئے, وہ نہیں سیٹ ہوا. نہیں اتنی آواز گونج رہی ہے, میرے کان خراب ہو رہے ہیں. آواز آ رہی ہے نا, اب کچھ بہتر ہو گیا. تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ما نراک الا بشرا مثلنا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان, کھاتے ہو پیتے ہو, بیمار بھی ہوتے ہو, دوا کی بھی ضرورت. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. نارمل آدمی بزرگ جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا. سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا, ہارس رائڈنگ کرنے والا, اور شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں کیا بنا لی ہیں لوگوں نے. ٹماٹر خریدتے ہوئے پکڑا گیا, بزرگ نہیں ہو سکتا. انڈے لا رہا ہے, گھر سے جھاڑ پڑ رہی ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو جھگڑا کیوں ہو گیا؟ یہ بزرگ ہیں, ان کے ہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا. بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے. جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے, محبتیں بھی ہوں گی, کٹی بھی ہوں گے, دوستی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوتا ہے.
کیونکہ انسان ہے نا, آپ کے جذبات کبھی مجروح, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے, عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن سب کچھ سب کے یہاں ہوتا ہے, بیمار بھی ہوتے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے, اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کو تکلیف ہو اور وہ کہہ رہے آؤ میرے تکلیف ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں یہ تو بزرگ ہیں, ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی. تو بزرگ ہیں بھائی, تکلیف بھی ہوگی اور شادی کا شوق بھی ہوگا شوق بھی ہوگا, کیونکہ آدمی پہلے ہیں, بزرگ بعد میں. وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا مفتی کسے کہتے ہیں, تو اس نے کہا مفتی, بزرگ کسے کہتے ہیں, اس نے کہا بزرگ وہ ہوتا ہے, مفتی اور بزرگ وہ ہوتا ہے جو کوئی حسین جمیل عورت سامنے سے گزر جائے, کوئی اس کی توجہ اس طرف ہو ہی نہیں, اتنا نیک ہو. تو وہ بیچارہ دیہاتی تھا, اس نے بولا وہ خو اس کو تو ہمارے یہاں مخنث بولتے ہیں, ہجڑا بولتے ہیں اس کو ہمارے یہاں. اچھا اس کو, یہ لوگ جنت میں جائیں گے, متقی اس کو بولتے ہیں. تو یہ تصور ہی غلط ہے. ہاں پرہیزگار اسے کہتے ہیں, دل تو انسان کا مائل ہوتا ہے مگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں دل کی خواہش پوری کرنا حلال ہے یا حرام. اگر حرام ہے قدم روک لے گا, اپنے نظریں جھکا لے گا. حلال ہے تو ظاہر ہے اللہ نے ایک چیز حلال قرار دی, لیکن رغبت ہی ختم ہو جائے تو یہ آدمی, متقی تو دور کی بات, یہ تو آدمی بھی, اس کو تو علاج کرانے کی ضرورت ہے. یہی حال عورت میں بھی ہے. عورت چاہے کتنی پرہیزگار ہو جائے, یہ میں اس لیے بہت اہمیت سے بیان کر رہا ہوں کہ آج والدین اپنی بچیوں کی احتیاط نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری بچی تو بہت نیک ہے, لہذا اگر اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا اسکول میں یہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے یا اسے کوئی جوان قاری صاحب آ کے پڑھا کے چلے جاتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں پہ پورا اعتماد ہے. ارے ہے تو لڑکی نا, وہ کوئی اور جنس تو نہیں بن گئی نا. اگر وہ لڑکی ہے, عورت ہے, تو اس کی مردوں کی طرف اٹریکشن ہوگی. کوئی بھی ہینڈسم اس کو نظر آئے گا, کوئی کسی کے بھی اسٹائل اچھے لگیں گے تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اس کا تعلق نیک یا برے ہونے سے نہیں ہے, اس کا تعلق مرد اور عورت ہونے سے ہے. تو لہذا شریعت نے کیا کہا, نظر کی حفاظت. تبھی میں لوگوں کو بتاتا ہوں, کسی خاتون کو کسی عالم کا بیان سننے سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے, بجائے اصلاح کے اس کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے, عشق پیدا ہو رہا ہے, فوراً اس کے بیانات بند کر دے. یہ شیطان ہے جو دین کے لیبل سے کیا کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. فوراً اس کے بیانات سننا بند کر دے, کیونکہ وہ عشق پیدا ہوگا اور یہ عشق فائدے کے بجائے کیا پہنچائے گا, نقصان. پھر سننا درست نہیں ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا فون ہے, قاری صاحب تھے پنجاب کے, بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی, لوگ تقریر سنتے تھے. تو ایک خاتون جو تھی ان کی آواز پہ لٹو ہو گئیں. آڈیو کیسٹیں ہوتی تھیں اس وقت, ویڈیو ہوتی بھی نہیں تھی. اب وہ خاتون تھیں, وہ نے حضرت کو فون کیا, میں پورا دن پوری رات انہی کے بیان سنتی رہتی ہوں میرے, اور وہ ظاہر ہے فیلنگ کچھ پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا آپ کے لیے ان کے بیان سننا جائز, کیونکہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی, وہ ان کی جنس تھوڑی تبدیل ہوگی, تو اس لیے اپنی بچیوں کو بوائے فرینڈ سے بچائیں, ٹھیک ہے نا, لڑکوں کے ساتھ میل جول سے بچائیں. ہم نے بڑی بڑی نیک لڑکیاں بگڑتے ہوئے دیکھی ہیں, گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھی ہیں. ماں باپ اعتماد کرتے ہیں ہماری بچی ہمارا خون کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ بھائی وہ کیوں نہیں دے سکتا دھوکہ یار, جب اس پہ عشق چڑھے گا, آپ پہ چڑھ جائے تو پھر آپ اپنے میاں کو دھوکہ دے کے بھاگ جاؤ گی. ہاں یہ عشق ایسی خطرناک چیز ہے. تو بچی پہ, وہ تو جوان ہے, اس پہ تو عشق چڑھنے کا زیادہ خطرہ ہے اور وہ گھر سے بھاگنے کا خطرہ ہے. تو اپنے آپ کو بھی خود بچائیں ان فتنوں سے, اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی بچائیں, ان کی خود نگرانی کریں. واٹس ایپ, فیس بک, ان کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت ہیں. نقصانات کی فہرست اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو آپ کانوں کو پکڑ لیں گے, ایسے ایسے گھر تباہ ہوئے ہیں ان چیزوں سے. تو ان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. جوان بیٹی کو موبائل لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر دیا ہے کسی ضرورت سے تو اس کو چھپ کے بات نہ کرنے دیں. سے بولے بیٹا جب گھر میں موجود ہے سب, تو نمبر سب کے سیو ہونے چاہیے. ان نون کال آپ کو ریسیو کرنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. یہ بچیوں کو بتا دیا جائے, سب کے نمبر سیو کر لو, اور خام خمیں ایسا موقع دینا جس سے بدگمانی ہو, یہ درست نہیں ہے. تو یہ سب نگرانی ہوگی تو صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. بے لگام چھوڑ دیا کہ ہم سب نیک ہیں, تو شیطان کس لیے بنائے بھائی, ہیں سارے ہی نیک ہو تو جہنم میں کون جائے گا, ہیں ویسے ہی 4 آدمی, چلیں چھوڑیں وہ پھر زیادہ ہو جائے گا. تو
نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا تو قوم کیا کہتی ہے؟ ما نراک. ہاں تو میں بتا رہا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتے تھے. مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. نبی کو پتہ ہے کیا تانے دیتے تھے مشرکین؟ یہ کیسا، یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو تمام پیغمبروں کا سردار ہے. یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق، یہ تو بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں. یہ سید الانبیاء، یہ کائنات کے سردار، یہ تو بازار میں، ان کو تو بھائی اللہ تو ان سے راضی ہے، ان کو تو گھر میں آلو پیاز ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچنی چاہیے نا. یہ تو اللہ سے دعا مانگے ایک دم سب کچھ آ جائے گھر میں. یہ پیغمبر ہو کے بازار میں خریداری کر رہے ہیں. لولا انزل الیہ کنز، آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے ان کے اوپر؟ فرعون نے کیا تانا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، یہ تو غریب ہے، مسکین ہے، طاقت تو میرے پاس ہے، اگر اللہ ان سے خوش ہے تو پاور مجھے کیوں دی، ان کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے؟ نہیں آ رہی بات. فرعون پتہ کیا کہتا تھا؟ میرے اوپر خزانے نازل ہوئے ہیں یا ان کے اوپر؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. جو اس قوم میں معاذ اللہ سب سے کمتر آدمی ہے، معاذ اللہ، وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہیں؟ یہ غریب کیوں ہیں؟ اگر اللہ ان سے خوش ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگے سارے خزانے ان کے پاس آ جائیں. خزانے میرے پاس اور یہ غریب. تو ہمیشہ پیغمبروں کو الزام کیا لگا ہے؟ یہ ہماری طرح کے انسان، بلکہ بعض لوگوں نے الزام لگایا معاذ اللہ یہ ہم سے بھی بدتر ہیں، معاذ اللہ. تو اللہ کی نظر میں نبوت یا ولایت یا بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے. بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے، کولیسٹرول بھی آ سکتا ہے، کولیسٹرول کم بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سانپ دے کے بھاگ گئے تھے، لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل، واپس پلٹو، واپس، ولا تخف، ڈرو نہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں کہے گا. پکڑ لو اس سانپ کو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، دوبارہ اسی کنڈیشن پہ لوٹا دیں گے. تو سانپ سے ڈر جس کو نہیں لگ رہا، تو یہ نہیں کہ بزرگ ہے وہ کہتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، میں سانپ وانپ سے نہیں ڈرتا. جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا ایک الگ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا یار وہ نماز پڑھ رہے تھے، بم پھٹا، وہ بھاگ گئے. ایک صاحب جو ہے نا، یہ تو ان کی نمازوں کا حال ہے. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا بم پھٹا، بھاگ گئے، ورنہ خود پھٹ جاتے تھوڑی دیر میں. ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ وہ کوئی بیان ہو رہا تھا، کہیں زلزلہ آیا تو وہ لوگ بیٹھے رہے، ڈرے نہیں. میں نے کہا بہت بڑے حماقت کی ہے ان لوگوں نے جو ڈرے نہیں. ان کو چاہیے ذرا سی زمین ہلے تو فوراً، اللہ نہ کرے یہاں اگر ذرا سی بھی زمین ہل گئی، دروازہ کھولنا بھائی ہے، سب سے پہلے میں بھاگوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں چھت گرنے کا انتظار کروں. آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈر رہے، مخلوق سے ڈر رہے ہیں. بھائی یہ بھی چھت بھی کون گرائے گا؟ اللہ ہی گرائے گا نا. صحیح ہے نا؟ تو اللہ سے ہی ڈر رہے ہیں، اللہ بھی چھت نہیں گرا، ہم بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھائی موت تو ایک دن آنی ہے. تو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا اس ٹائم پہ آنی ہے، پھر ہم چھت گرنے کا انتظار کر لیں گے. ہمیں تھوڑی پتہ ہے کب آنی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہا بچ گئے تو اس کا مطلب ہے ابھی نہیں آنی تھی. ٹھیک ہے نا، مر گئے تو اس کا مطلب ہے آنی تھی. تو تقدیر کا ہمیں پہلے سے علم ہے ہی نہیں. تو جب علم ہی نہیں ہے تو ہم تو اپنے حساب سے کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا. تو اللہ نہ کرے کہیں ذرا سی بھی زمین ہلے، تراویح چھوڑ کے پتلی گلی سے نکلو. کوئی کہنا متقی نہیں ہو، بولے تو چلا جا بھائی، میں بھاگ رہا ہوں. تو یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں، بیوقوفوں والی باتیں ہیں. زلزلہ آ رہا ہے تو بھاگ نہیں رہے، وہاں سے طوفان آ رہا ہے تو ابے اللہ بچائے گا. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو سمندری طوفان کا خطرہ تھا کراچی میں. یہ بہت پرانی بات ہے، میری عمر اس وقت 8 سال ہوگی، اور اس وقت جون جولائی کے روزے ہوتے تھے. والدہ نے ہمیں سحری کے لیے اٹھایا، اٹھتے تو تھے سحری میں، کبھی آدھا روزہ رکھتے تھے کبھی پورا رکھتے تھے. تو وہ اٹھایا تو پتہ چلا کہ کراچی میں طوفان آ رہا ہے. پولیس موبائلیں جو ہے نا وہ اسپیکر لے کے گھوم رہی تھی، مائک لے کے، کہ علاقہ خالی کرو. تو ہم جہاں پہلے رہا کرتے تھے وہ کچھ نسبتاً سمندر کے قریب تھا وہ ایریا. تو میں نے دیکھا جو نمازی پرہیزگار تھے وہ نہیں گئے، وہ دعائیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ بچائے گا. تو اللہ تو بچائے گا، آپ دعائیں بھی کرو. گاڑی میں بھی دعائیں ہو سکتی ہیں، بس میں بھی ہو سکتی ہیں دعائیں، بھاگو بھی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرو. وہ تو اللہ کا ویسے ہی فضل ہو گیا کہ وہ کہیں اور چلا گیا طوفان، کراچی بچ گیا. لیکن یہ پرلے درجے کی حماقت. کہیں سمندری طوفان کا خطرہ ہو، جتنی پتلی گلیاں ہیں، صحیح ہے نا، بھاگو. ہاں بچے چھوڑ کے نہ بھاگو، بیوی بچے وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں.
تو پہلے ان کو بس میں بٹھاؤ, اس موقع پر توکل کیا جائے گا کہ یار پہلے ان کی جان بچانے کی فکر کرو پھر اپنی. اس دوران اگر شہید ہو مر گئے تو شہادت کا اجر ملے گا کہ دیکھو اپنے بچوں کی خاطر اس نے جان دے دی. ایسا نہ بھاگو کہ ان کو چھوڑا اور نکل لیے, پہلے ان کو سیف سائڈ پھر خود نکلو وہاں سے, لیکن نکلو ضرور. تو یہ بزرگی کی, تقوی کی جو عجیب سی ہم لوگوں نے, وہ ملا نصیر الدین کے واقعات بڑے مشہور ہیں نا, وہ بڑے ہوشیار آدمی تھے. ایک دن ایک آدمی جو تھا وہ بارش میں چھتری لے کے جا رہا تھا. ملا نے کہا بتاؤ, ملا نصیر نے کہا بتاؤ بارش اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا اس اللہ کی نعمت سے جان چھڑا رہے ہو یار تم ہیں. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ بارش کیا ہے, اللہ کی نعمت. اللہ نعمت دے رہا ہے اور تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو. بیچارہ شرمندہ ہوا, چھتری ہٹا دی اس نے, تھا تو مسلمان, اب بھیگتا ہوا جا رہا ہے, ٹٹرتا ہوا نا, بخار ہو گیا. اگلے دن پھر بارش ہوئی تو ملا صاحب چھتری لے کے جا رہے ہیں. اس نے بولا یہ تو اللہ کی رحمت ہے, بچ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں گناہ گار, اللہ کی اس رحمت کو اپنے پاؤں سے روندوں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ پانی میرے پاؤں کے نیچے آ کے گرے ہیں, میں گناہ گار, ایسا گناہ گار, میں اس نعمت کا مستحق کہاں اس نعمت, ایسے کر کے ڈیڑھ ہوشیاری. تو یہ جو استثاء کے تقوی کی ترغیب دیتے ہیں نا آپ کو, یہ خود بڑے ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی زلزلہ آئے گا سب سے پہلے یہ فرار ہوں گے. تو اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آئے, ذرا سا بھی جھٹکا ہو, فوراً لازم ہے گھر سے باہر نکل کے گلی میں آ جاؤ. اس میں فنڈر گیری, وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگو, چلتے ہوئے بھی ذکر کرو, اور بچوں کو بھی نکالو اپنے, اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان چیزوں میں. خیر, نبی نے فرمایا جب نماز پڑھ رہے ہو اور سانپ نظر آئے تو آپ نے فرمایا نماز چھوڑ کے پہلے کیا کرو, سانپ کو مارو. ایسا بھی ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں گاؤں دیہات میں نا, بڑے خوش, سانپ نظر آیا, اب وہ سانپ سب کے تقوی کا امتحان لے رہا ہوتا ہے. وہ سانپ جو ہے نا تقوی کا کیا لے رہا ہوتا ہے, دیکھوں کون نماز توڑتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو توڑے گا وہ تقوی کے خلاف. تو توڑ دو بھائی. نماز کے دوران کوئی بیمار ہو کے گر جائے تو نماز توڑ کے اس کو اٹھا کے فوراً ہاسپٹل لے کے جاؤ. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ فوراً نماز توڑ کے بھائی اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. کوئی بھی مسئلہ ہو, نماز کے دوران کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہو, خدا نخواستہ کوئی آپ کو مشکوک آدمی نظر آیا, نماز توڑ کے فوراً اس کو پکڑو پہلے جا کے. سمجھ رہے ہیں, امام کو نظر آیا کوئی مشکوک آدمی محراب میں, بالفرض امام کو چاہیے فوراً پتلی گلی سے نکل جائے. تو یہ سب چیزیں ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہیں, ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا. اچھا میرے بھائی, تو وہ کیا کہنے لگے, ہماری طرح کے انسان ہیں, اور وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے. دوسری بات یہ, آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی قوم کے پست ترین لوگ ہیں, غریب لوگ. جیسے میں نے اس دن بیان میں بتایا تھا نا تفصیل سے کہ زیادہ تر دین کی دعوت کو کون لبیک کہتا ہے, غریب مسکین زیادہ ہمیشہ پہل وہی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں, غریب مسکین. دوسری جگہ انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, بتاؤ میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں, میں جو باتیں کرتا ہوں ان باتوں پہ بتاؤ کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے, وہ دلیل کے لحاظ سے درست ہیں یا نہیں. یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں, میں بھی پیتا ہوں, میں بھی بیمار ہوتا ہوں اور یہ غریب لوگ میرے پاس, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا. پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے, تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے. مجھے کیا مل رہا ہے اس سے, 900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا, پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں, تو ما انا بطارد, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ, جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. انہم ملاقو ربہم, یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا, تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. اور آگے کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں نے ان کو دھتکار دیا, مجلس سے منع کر دیا, تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو, ٹھیک ہے نا, پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں, تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. کون بچائے گا بھائی مجھے؟ رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, تم یہ کہتے ہو, تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے
کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ بولو بھائی کیا ہی نہیں ہے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں ہے میرے پاس خزانے. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو ان غریبوں کو، ان کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یا یہ واقعی ذلیل لوگ ہیں. یہ تو تمہاری رائے ہے، میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں. تو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا اس پہ کوئی اعتراض کرو. جو دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہیں وہ میرے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہو بھائی؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا، 950 سال جب اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزرے ہیں نا، ہر وقت یہی باتیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. 950 سال جب گزر گئے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح ہمارا تیرا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے اور یہ بہت طول پکڑ گیا ہے، اب اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس جھگڑے کو، اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے. کیسے؟ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا اب وہ عذاب لے آ. ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اپنی دعوت میں لگا رہے گا، ہم انکار کرتے رہیں گے. یعنی گویا بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ، خام خواہ کی جنگ ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو اب ایسا کرو کہ آر یا پار، اگر تو عذاب لے آ تو سچا، تو نہیں لا سکا تو اس کا مطلب معاذ اللہ تو جھوٹا ہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، دیکھو اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا. وما انتم بمعجزین، لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ نے ہی اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں. وأوحی الی نوح، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا. دیکھو عذاب ٹلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ایمان لائیں گے، ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا. جب آخری شخص ایمان لایا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو آپ دیکھو اللہ نے 950 سال تک اس آخری فرد کا بھی انتظار کیا ہے جس کے ایمان لانے کی امید ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے. یہ جو آج غیر مسلمین مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں نا، تم ترقی میں پیچھے، لوڈ شیڈنگ، IMF کے قرضے، کرپٹ حکمران، تم تیسری دنیا کے گرے پڑے نیچ لوگ، یہ ہم نیچ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس دن جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لیتا رہے گا اللہ اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا. جس دن وہ آخری شخص دنیا سے گیا جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اللہ ان سائنسدانوں کی ترقی اور یہ IMF کی معیشت اور ان کے قرضے اور ان کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ترقی کو خاطر میں نہیں لائے گا، ایک دم اس کائنات کو تباہ کر دے گا کیونکہ اللہ نے یہ بنائی ہے اپنے لیے. تو جب اللہ کو ماننے والے ہی نہیں بچیں گے تو اللہ بتا دے گا یہ تم اس کائنات کے بادشاہ تم نہیں ہو. بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں کس کی؟ ایمان والوں کی. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ یورپ اور مغرب جا کے کافروں میں رہ کے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، غیر مسلموں کی ترقی دیکھ کر متاثر مت ہو. ایک جگہ تھوڑی ہے قرآن میں، جگہ جگہ ہے لا یغررک، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہمیشہ اسی چیز نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے. فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے ماننے والے کم کیوں تھے؟ ترقی کس کے پاس تھی؟ فرعون کی. حکومت کس کے پاس تھی؟ پالیسیاں کون بناتا تھا؟ فرعون. لوگ کہتے تھے یار یہ تو اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. پاور کس کے پاس ہے؟ فرعون کے. تو زیادہ پلڑا کس کی طرف تھا؟ فرعون. قارون کے ماننے والے بولو نا زیادہ. اسی طرح آج بھی یہی ہے. دنیا میں ہمیشہ
اور اللہ نے کیا فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ زخرف میں فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے سارے ہی کافر نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کو اس سے بھی زیادہ نوازتے جتنا ہم نے اب نوازا ہوا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً سورہ زخرف دیکھیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہو جائیں گے, یعنی بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے, تو پھر ہم کیا کرتے لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی نہیں مانتے, تو ہم کیا کرتے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی, لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی, وَزُخْرُفًا کسی کی چاندی کی اور کسی کی سونے کی ہوتی, اور کیا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا ان کے گھروں کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے. اتنی دولت دیتے مگر پھر آزمائش مسلمانوں کے لیے, اور پھر تو اور نیک لوگوں کو تانے ملتے, ابے تمہارے پاس ہے کیا, ابے تمہارے تو پلاسٹک کے لوٹے تمہارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, تمہارے یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے, اگر یہ اسلام برحق دین ہوتا تو مسلمان اتنا دنیا میں پٹتے کیوں, ساری ترقی تو وہ لے گئے, تم کیا کر رہے ہو. اتنے تانے ملتے کہ یہ جو تھوڑے بہت لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے لوگ اور کرپٹ حکمرانوں کے ستائے ہوئے لوگ یہ اور زیادہ ایمان سے دور ہو جاتے. تو اللہ کرواتے ہیں کہ ابھی اتنا نہیں دیا جتنا ہم دینا چاہتے تھے. وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے, آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں, ایک فرما بردار اور ایک نافرمان. باپ کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے, اربوں خربوں کی جائیداد ہے باپ کی, لیکن باپ کیا کر رہا ہے کہ ایک بیٹا جو نہیں مانتا اس کو پیسے دیتا ہے جیب خرچی, اور جو بیٹا مان کے چلتا ہے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا, اس کو صرف گٹکے کے 5 روپے 20 روپے یہ پکڑا دیا, سگریٹ اور رکشے کا کرایہ دے دیا, اس سے زیادہ نہیں. اب کوئی محلے والا آئے بولے یار یہ آپ کی مانتا نہیں ہے, اس کو تو آپ جیب خرچی دے رہے ہو اور وہ کچھ بھی نہیں مانتا, وہ آپ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے. تو باپ جواب میں کہتا ہے بھائی پوری پراپرٹی اس کے نام کر چکا ہوں میں, اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو بس اس کو تھوڑا بہت دے رہا ہوں. اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی کس کی ہے, اس کی ہے, اس کو تو آپ کر چکا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت سے ان کو آپ کر دیا ہے, کچھ نہیں ملے گا. مثل الذین کفروا بربہم جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں, اعمالہم کرماد ان کے عمل کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے, راکھ کا پہاڑ. بجری کی ریت تھوڑی سی بھی ہونا وزن ہوگا, اور راکھ کا پورا پہاڑ ہو پھونک مارو اڑ جائے گا. تو دیکھنے میں بہت ہے وزن میں زیرو. تو غیر مسلم کا عمل یا اس کی اچھائی دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے, اتنے ٹرسٹ چلا رہے ہیں, کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, ہر بات سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو, ایکسکیوز کیے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں, پلیز کے بغیر بات کرنے کا رواج ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں بات کے سے پہلے بھی احتیاطاً گالی اور درمیان میں بھی گالی, اور بات ختم کرنے کے بعد ایک ٹھڈا اور اس کے بعد احتیاطاً ایک گالی. اگر کوئی بڑا آفیسر بات کر رہا ہو نا, پولیس والا بات کر رہا ہو, یہی ہوتا ہے نا. تو کتنے اچھے اخلاق, تھینک یو, اور ہر بات میں تھوڑا سا باہر بھی سفر ہوا ہے نا, واقعی اخلاق کم از کم بات کرنے کی تمیز ہے, اور ہمارے یہاں پبلک کو بات کرنے کی تمیز نہیں. ایئر لائن میں پتہ چل جاتا ہے, جہازوں میں سفر کرو نا, کسی غیر مسلم ملک کا جہاز ہوگا, عجیب ہی ہے, بٹن دباؤ سارے کام ہو رہے ہیں. اپنے ملک کے جہاز میں بیٹھو, بٹن دباؤ کوئی بندہ ہی نہیں آتا, آئے گا تو بھول جائے گا. میں نے بٹن دبایا, پانی منگوایا, میں نے لیا بھائی پانی, کہہ رہا اچھا, پھر آیا ہی نہیں. کراچی جب میں اترنے لگا اس نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے پانی منگوایا تھا, میں ذرا بھول گیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, کیا بگاڑ سکتے ہیں بھائی, کیا بگاڑ سکتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, اعمالہم کرماد, راکھ کے ڈھیر, کیونکہ ایک جرم اتنا بڑا انہوں نے کر لیا کہ اس جرم کا وزن ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا. جیسے گھر میں بچے ہوں, بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہو, مانتا نہیں ہو, لیکن مانتا ہو کہ ابا بہرحال میرا یہی ہے. دوسرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے, لیکن جب اس سے پوچھو کہ ابا کی ماننی چاہیے کہ ماننی تو نہیں چاہیے, میں تو ویسے ہی مان رہا ہوں, یہ ابا میرا ہے, پہلے تو ڈی این اے سے ثابت تو کرو میرا ابا بھی ہے. تو وہ نافرمان سے ابا پھر بھی محبت کرے گا, اور جو ابا کے ابا ہونے کا انکار کر دے اس کو کہے گا بھائی تو بہت اچھا ہوگا گھر سے باہر, یہاں نہیں ہے تو جا کسی اور سے مانگ جا کے, باپ تو مانو نا مجھے پہلے.
تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کی اسمبلیوں میں میرا نام نہیں لیا جاتا کہ اللہ کے کیا قانون ہے, اور نہ یہ مانتے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں, اور اگر کوئی مانتا ہے کہ بنانے والا تو پھر میری کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کم از کم گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے روتا بھی تو ہے نا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, یہ تو روتے بھی نہیں ہیں, روتے بھی نہیں, اکڑتے ہیں, بحث کرتے ہیں. اس لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. تو 950 سال اللہ انتظار کرتے رہے کہ کسی ایک کافر کے دل میں بھی ذرا سی لچک ہے, اللہ کو پتا تھا یہ آئے گا, آ گیا. جب وہ آخری شخص آیا ہے اللہ نے کہا اب کوئی مزید نہیں آئے گا. اب ان کو زندہ رکھنے کا نقصان یہ ہے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا, یہ ایسی اولادیں پیدا کریں گی جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی. ایسی اولادیں پیدا کرنے کے لیے ان کو دنیا میں چھوڑنا یہ انسانیت پہ رحم نہیں ہے. ان کی اولادیں بھی ایسے ہی نکلیں گی. تو کیسا اللہ نے ایمان کی قدر کی, اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا. جب مشرکین نے کچھ صحابہ کو لے جا کے قتل کر دیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے, اور کچھ قبیلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں مانگنے لگے, فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے. تو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی, لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم, اے نبی آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملنے والی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں گے. تو اللہ نبی کی بد دعاؤں کو ان کی طرف پھیرنا نہیں چاہتے. ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ, نبی تو سب کے لیے بد دعا کر رہے تھے نا جب بہت ستایا تھا انہوں نے, اور فرمایا کچھ ایسے ہیں جو ایمان قبول نہیں کریں گے تو اللہ ان کو خود عذاب دے دے گا. لیکن اس کے چکر میں ان لوگوں کو بھی بد دعائیں لگ رہی ہیں جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہے. تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت. تو 40 45 یا 50 لوگ ایمان لائے, اور جب وہ آخری شخص ایمان لایا ہے اللہ نے کہا اے نوح اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اب کروں کیا ہے اللہ میں؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اب ہوگا کیا, ہر چیز اللہ سے پوچھ رہے ہیں, غیب کا علم نہیں ہوتا. اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, کشتی بنا. صناعت عمل کا لفظ نہیں ہے, صنعت کہتے ہیں بڑی محنت سے کاریگری سے کوئی چیز بنانا. کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا, ہماری نظروں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی بالکل ہماری نگرانی میں ہم بتائیں گے کون سا پھٹا کہاں جوڑنا ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا تھوڑی جانتے تھے. ہم بتائیں گے کون سی کیل کہاں ٹھوکنی ہے, کتنا بڑا پھٹا لانا ہے, اس کا سائز کتنا ہوگا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کیسا پانی آنے والا ہے. وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام بھی مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان پہ ترس آنا شروع ہو جائے اور آپ کہیں کہ اللہ مزید مہلت دے دو. آپ کو اب ان کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہم مغرقون, یہ سب کے سب غرق ہوں گے, اور اللہ نے ان کے غرق ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ واقعہ تو قرآن میں بھی ہے, اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور اس کو عیسائی. یہ دنیا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ تمام آسمانی کتابیں یا کوئی ایسی تاریخی ورق جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے, ان تمام کتابوں میں, صحیفوں میں یہ واقعہ موجود ہے. آج بھی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی تو کر لی, مگر اس طوفان کا اور اس بارش کا اور پوری دنیا کے انسانوں کا تباہ ہونا یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ, جب بھی قوم کے وڈیرے اور سردار لوگ گزرتے, سخروا منہ, مذاق اڑاتے کہ پانی دور دور تک نہیں ہے, نہ کوئی دریا ہے. کشتیاں تیار بھی ہوتی ہیں تو دریا کے کنارے, تاکہ وہیں دھکا دے کے پانی میں لے جائیں. یہ تو دور تک نہ کوئی دریا ہے نہ بارش ہے, اور بارش بھی ہوتی ہے تو اتنا پانی تھوڑی ہوتا ہے کہ کشتیاں تیار کرنی پڑیں. تو مذاق اڑانے لگے. قال ان تسخروا منا, نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, فإنا نسخر منکم, ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کہ کیسی تمہیں دعوت دی, کس رب کی طرف بلایا, دلائل کے انبار لگا دیے, مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. کما تسخرون, جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو, ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. من یاتیہ عذاب یخزیہ, کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا اور ہمیشگی کا عذاب کس پر آنے والا ہے. حتی اذا جاء امرنا, قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا. کشتیاں تیار ہو رہی ہیں, کشتی تیار ہو رہی ہے.
جب بن کے مکمل ہو گئی اللہ فرماتے ہیں وفارت تنور، اور زمین کی دراڑوں سے پانی نکلنا شروع. زمین کے جو سوتے ہوتے ہیں نا جہاں بھی، اس سے پانی نکلنا شروع. قرآن نے ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے آسمان کے بند بھی کھول دیے اور زمین کے بند بھی، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع اور آسمان سے بھی پانی، بہت تیز پانی برسنا شروع. قل نحمل فیہا من کل زوجین، ہم نے نوح سے کہا کہ ہر جانور کی قسم میں 2 جوڑے لے لو، نر اور مادہ، کیونکہ جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں ظاہر ہے انسان کے ساتھ. ہر جانور جس کو بھی زمین میں رہنا ہے اس سے ایک من کل، ہر قسم کے جانور جو بھی پانی میں رہنے والے نہیں ہیں ان تمام جانوروں میں سے ایک جوڑا آپ رکھ لیں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں سوار کر لیں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جس کے مقدر میں ہلاکت ہے وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوگا. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ فرماتے ہیں نوح کے ساتھ ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑے جو اس کشتی میں سوار ہوئے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، جب سوار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے. ومرساہا، اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے. کشتی میں سوار ہونے کی دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے ٹھہرے گی. ان ربی لغفور الرحیم، اور یہ کہو کہ میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج، اللہ فرماتے ہیں وہ کشتی ایک موج کی طرح چل رہی تھی. جیسے سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو کشتی بھی ایسے ہو رہی تھی. اتنا طوفان آیا. کل جبال، پہاڑ کی طرح پانی کے اندر، ایسے جیسے بہت بڑا پہاڑ ہچکولے کھا رہا ہو، ایسے چل رہی تھی. اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی مازل، وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے. بنیا کہتے ہیں پیارے، جب محبت سے بلانا ہوتا ہے نا، اے میرے پیارے بیٹے ارکم معنا، میرے ساتھ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں میں مت ہو، کلمہ پڑھ لے اور آ جا کشتی میں. قالا، تو کہنے لگا سآوی الی جبل، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. جب انسان کی خواہشات سے آنکھیں اندھی ہوتی ہیں نا تو یہ حال ہوتا ہے اس کا. یہ واقعات ہیں، مگر ان واقعات کو سن کر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل بھی ایسے سخت ہو چکے ہیں. اس نے کہا مجھے پہاڑ بچائے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، دیکھ آج جس پر اللہ رحم کرے گا نا وہی بچے گا. اپنی طاقت سے، وسائل اور اسباب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یہ بات ابھی ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی ہے. فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر اس نے پانی میں غرق کر دیا. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، پوری قوم غرق ہوئی اور آگ میں داخل. یہ قبر کا عذاب ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری. لوگ کہتے ہیں نا قبر میں دفن نہیں ہوں گے تو کہاں سے عذاب ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے سمندر پانی میں غرق ہوئے اور داخل کہاں ہوئے؟ آگ میں. آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہے ہو اور خواب میں آگ میں جل سکتے ہو کہ نہیں جل سکتے؟ تو خواب کی مثال بھی، برزخ کی مثال بھی خواب کی طرح ہے. تو برزخ جب پانی میں مرتا ہے نا انسان تو کسی اور جہاں میں پہنچ جاتا ہے، وہاں آگ بھی ہے اور جنت کا باغ بھی ہے وہاں پہ. جب یہ وہ بیٹا بھی ہلاک ہوا تو سب ہلاک ہو گئے. قیل یا ارض ابلعی ماءکی، اللہ فرماتے ہم نے زمین کو کہا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے. کیا عجیب بلاغت ہے. یہ نہیں کہا کہ جذب کر لے، یہ قرآن نگلنے کے لفظ سے بتا رہا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ اگر جذب ہونا شروع ہوتا تو صدیاں گزر جاتی، بہت وقت گزر جاتا، وہ پانی ختم نہ ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں نگل. جیسے ایک پانی پینے کا طریقہ ہوتا ہے بھائی آپ چوس چوس کے گھونٹ بھر بھر کے پیتے ہو، اور ایک ہوتا ہے کہتے ہیں نا بس کڑوی چیزیں ایک ہی گھونٹ میں نگل لو. تو اللہ نے فرمایا نگل، کھینچ اس پانی کو، زور لگا تاکہ نوح علیہ السلام خشکی پہ اترنے کے قابل بن جائیں. ایسا نہ ہو یہ کئی سال اسی میں پڑے رہیں، بہت پانی ہے. تو یہ قرآن پانی کی کثرت بیان کر رہا ہے. ابلعی ماءکی، نگلنا شروع کر اس پانی کو، گھونٹ بھر بھر کے اپنے اندر کھینچنا شروع کر. ویا سماء اقلیعی، اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. اکھاڑنے کا لفظ، پانی آسمان پہ چپکا ہوا تھوڑی ہوتا ہے جو اکھڑے، وہ تو بادلوں میں ہوتا ہے. یہ بھی بلاغت ہے کہ جیسے شیٹرنگ ہو نا،
اور وہ جب مکمل ہو جائے تو ایک ایک پھٹے کو اکھاڑا جاتا ہے, وہ اتنی مضبوطی سے چھت سے چپکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اکھاڑا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنی کثرت سے پانی تھا کہ اگر ہم آسمان کو حکم دیتے نا کہ تھم جا, تو تھمتے تھمتے بھی کئی سال لگا دیتا. ہم نے کہا اکھاڑ کے اپنا کنیکشن پانی سے منقطع کر دے, اکھاڑ دے اس کو, طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو دھکیل کے ختم کر دے, کیونکہ بہت وقت لگے گا, اتنا پانی برس رہا تھا. یہ سب بلاغت ہے, بلاغت بات کو سمجھانے کے لیے کہ پانی کی کثرت کتنی زیادہ تھی. وَيَا سَمَاءُ وَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ, اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے پانی کو خشک کر دیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ, اور جو کام اللہ نے جس کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اللہ نے چکا دیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي, اور جودی ایک پہاڑ تھا جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور اللہ کی طرف سے کہا گیا لعنت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے 950 سال پیغمبر کی بات پہ کان بولو بھائی نہیں دھرے. دیکھو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آج پیغمبر کے بعد پیغمبر کے وارث کون ہیں؟ علماء. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. تو یاد رکھو جیسے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانا ہلکا نہیں ہے, اسی طرح پیغمبر کا جو برحق وارث ہوگا وہ اگر آپ کو کوئی حق بات بتا رہا ہے, اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اس کی دعوت کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھا کرو. لوگ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں سود حرام ہے, بینک کی جاب چھوڑ دو, بہنوں کو وراثت دے دو, اور جناب کیا ہے وہ یہ جو ہے وہی وہ کہہ رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے وہاں سے, یہ بچہ کہہ رہا ہے, یہ مجھے سکھا رہا ہے کہ کیا یہ 4 شادیاں کرو. تو وہ 4 نہ بھی کرو, طلاق یافتہ بیوہ عورتوں کو سہارا دو, ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے, اولڈ ہوم میں ماں باپ کو جمع مت کراؤ, شراب مت پیو, اور ہمت کے ساتھ داڑیاں بھی رکھ لو. یار اللہ کے نبی کا حکم ہے عفو اللحیٰ, زیادہ ڈر ہوتا ہے لوگ بھاگی نہ جائیں, اس لیے میں زیادہ اس موضوع کو چھیڑتا نہیں ہوں. تو یہ سارے احکامات ہیں. تو یہ مولوی کی اپنی دعوت نہیں ہے, وہ پیغمبر کی دعوت کو آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہے. تو اس کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھو. اگر عمل نہیں ہو رہا گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے, اللہ توفیق دے, مگر دعوت کو ٹھکرانا بڑا خطرناک ہے. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا, اللہ کہے گا, آپ بھی کہہ سکتے ہیں مولوی تو ہماری طرح کا آدمی ہے, ہم کیوں اس کو کیوں مانے ہم. تو یہی بات تو لوگ پیغمبروں کے ساتھ کرتے ہیں, ہماری طرح کے انسان ہیں. تو بھائی پیغمبر نے کیا کہا, دعوت دیکھو میری دعوت کیا دے رہا ہوں. اور پیغمبر تو کم از کم اتنا اہتمام تھا کہ پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں اس کی مخالفت نہیں, لیکن علماء میں اس بات کا امکان ہے کہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہوں اس پر عمل نہ کر رہے ہوں. اس کا امکان ہے, کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, ہر مولانا کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. البتہ علماء گمراہی پہ جمع ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا, سارے خراب ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بلانے والے کی شخصیت کون ہے, یہ دیکھنا ہے کہ بلا کس کی طرف رہا ہے. اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے آپ. یہ تبلیغ والے جو آتے ہیں نا دروازہ بجا کے کہتے ہیں ہمارے اندر دین آ جائے, تو لوگ سب سے ہلکی دعوت اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے ترازو میں سب سے بھاری دعوت یہ. آپ کے گھر پولیو کے قطرے والے بھی آتے ہیں, بچوں کو پولیو پلانا ہے, وہ بھی دعوت دیتے ہیں آپ کو, نہیں پلاؤ گے تو پولیس آ جائے گی تھوڑی دیر میں. آپ کے گھر میں پیپسی والے بھی آتے ہوں گے, بھائی 4 پیپسی پر 1 فری آج کل پیکٹ چل رہا ہے, بتائیں کتنی پیپسی چاہیے. برگر والے بھی آتے ہیں, پیزا والے بھی, بھائی یہ دیکھیں یہ برگر ہمارے ہاں یہ پروڈکٹ ہے. ایک دفعہ میں نے فون کر کے منگوا لیا تھا, صرف برگر تھا, وہ اس کے اندر 1-2 فارمیلٹی کے لیے چپس کے ساشے رکھے ہوئے تھے. تو خیر آتی ہیں کمپنیاں کہ یہ منگوائیں تو اس میں 4 پہ 1 فری, اس طرح کے پیکج ہوتے ہیں نا. آپ سنتے ہیں, یار سن تو لو کیا کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی فائدے کی بات ہو, کارڈ لے کے رکھ تو لیتے ہیں آپ. ہوتا ہے نا, صرف بیچنے آتی ہیں خواتین, دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ کمپنی ہے, یہ صرف ہے, ہمارا دکان سے لیں گے اتنے کا ملے گا, ہم سستے میں بیچ رہی ہیں. لوگ تھوڑی سی دعوت سن لیتے ہیں, لیکن تبلیغ والے جب آتے ہیں نا, دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی یہ وہ چیز ہے جس کا آخرت میں کیا ہوگا, پیپسی کا سوال نہیں ہوگا. اللہ کہے گا کہ میرے لیے کتنا ٹائم دیا تو نے, اس کو ہلکا مت سمجھا کرو, اس دعوت کو سن لیا کرو. میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے, جس نے حق بات سننے کا اپنے اندر تحمل پیدا کر لیا, اتنی برداشت پیدا کر لی کہ صرف سن لے, اللہ عمل کی خود بخود توفیق دے دیتے ہیں اس کو. جو بد عمل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے, کہتے ہیں بند کرو بیان, مولانا صاحب کیا لگایا ہے, وہ لگاؤ اس کو کوئی گانا لگاؤ ٹائٹ سے, نہیں تو رمضان چل رہا ہے تو قوالی لگا دو, ہیں رمضان چل رہا ہے تو کیا لگا دو, وہ ایک ہی چیز ہے, وہ گانا ہے, وہ قوالی. مقصد اس میں بھی تھرکنا, اس میں الگ اسٹائل میں تھرکنا ہے. اس میں لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, منہ میں پان ہوتا ہے,
اور گول گول پیٹ ہوتے ہیں, توندے ہوتے ہیں, یہ الگ ذائقہ ہے بھائی اس کا. میں ایکسپریس ٹی وی جاتا تھا پچھلے سال رمضان میں درس قرآن کی ریکارڈنگ کے لیے, تو اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو میں ایک دن جلدی چلا گیا, تو اسٹوڈیو میں قوالی چل رہی تھی, جہاں میں درس قرآن وہاں قوالی ہو دھم 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 چل رہا ہے, اور وہ عجیب ناچ گانا. وہ خیر وہ قوالی بند ہوئی تو مجھے بٹھا دیا انہوں نے. اب ہم ٹوپی پگڑی پہن کے بیٹھے تھے, تو جتنے قوالی سن رہے تھے نا وہی ٹوپیاں پہن کے درس قرآن سننے کے لیے بیٹھ گئے. اور میں نے کہا یہ کیا ہے یار, ابھی یہ تھک رہے تھے, ابھی کہہ رہے ہیں بھائی پروگرام یہ چل رہا ہے اب تو سیزن کے حساب سے چلتے ہیں. کس کے حساب سے بھائی؟ پروگرام کے حساب سے چلتے ہیں. وہ سارے صوفی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان میں ایک پہ بڑا اثر ہو گیا تھا, جب میں درس دیتا تھا تو وہ بڑا روتا تھا, اور پھر اس نے مجھ سے رابطہ بھی کیا. میں نے کہا چلو, ایک کو تو اللہ نے ہدایت دی, وہ اس نے کبھی بیچارے نے سنا ہی نہیں قرآن, تو اس پہ اثر ہو گیا تھا کافی, پتہ نہیں شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے, تو اللہ کرے نیک بن گیا ہو. تو سب سے جو بڑی دعوت ہے نا اللہ کی نظر میں, وہ دعوت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. بس یہ واقعہ جلدی سے ختم کرتا ہوں میں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ پہاڑ پر ٹھہری ہے, ونادا نوح ربہ, نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قال رب ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا, وہ تو میرا رشتہ دار تھا, میرے اہل میں سے تھا, اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا. اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. اور پھر اللہ نے تنبیہ کی کہ مجھ سے دوبارہ ایسا سوال مت کرنا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا یا نوح اہبط بسلام منا. اب پوری زمین میں اس وقت آبادی بھی ظاہر ہے کم ہوگی, اتنی تو نہیں ہوگی جتنی آج ہے, لیکن بہت بڑی خلقت ہلاک ہوئی ہے. تو نوح علیہ السلام اکیلے ان 40-50 آدمیوں کے ساتھ, باقی ساری انسانیت کیا ہو گئی؟ ہلاک. تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا اہبط, اس پہاڑ پہ اتریں, آپ اس سے نیچے اتریں, بسلام منا, میری طرف سے سلامتی, و برکات, اور برکتوں کے ساتھ. علیکا, یہ برکتیں آپ پر بھی ہوں گی, اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں, ان قوموں پر بھی جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں, جو آئندہ نسل میں, سب پر اللہ کی طرف سے برکتیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, لیکن کچھ وقت کے بعد پھر ایسی قوم آنے والی ہے جس کو میں دنیا کے فائدے پہنچاؤں گا, لیکن پھر ان کو بھی دردناک عذاب ہوگا. کچھ وقت تو یہ انسان تمیز سے چلیں گے, اس کے بعد پھر پیغمبر کی تعلیمات کو آہستہ آہستہ پھر وہی دنیا داری میں لگ جائیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے تلک من انباء الغیب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ غیب کی باتیں ہیں, نوحیہا الیک, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ما کنت تعلمھا انت, یہ باتیں آپ بھی نہیں جانتے تھے, ولا قومک, اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی, آپ عالم الغیب نہیں ہیں. من قبل ھذا, میرے بتانے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. فاصبر, لہذا جیسے نوح نے 950 سال صبر کیا ہے, آپ بھی ان مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کریں. ان العاقبۃ, کیسا پیارا اختتام ہو رہا ہے اس واقعے کے, اینڈ کتنا اچھا ہے. فاصبر, اے محمد آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. کیوں؟ ان العاقبۃ للمتقین, انجام ہمیشہ اچھے لوگوں کا ہوگا. اس حالت کو نہ دیکھیں آپ, مکہ میں بلال پر پتھر رکھے جا رہے ہیں, خباب ابن ارد کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے, اس کو نہ دیکھو, یہ دیکھو انجام کس کا اچھا ہوا. متقین وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں, انجام ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. دیکھو انگریزوں کی جوانی مت دیکھو, انگریزوں کا بڑھاپا دیکھا کرو. انجام مسلمان کا اچھا ہوتا ہے, جوانی انگریز کی اچھی ہوتی ہے, مگر وہ ساری جوانی کے مزے بڑھاپے میں کرکرے. کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی رونے والا نہیں ہوتا. روتے ہیں تھوڑا بہت, وہ بھی اولڈ ہاؤس سے اطلاع آ گئی کہ حضرت جی کا انا اللہ ہو گیا ہے, چلو یار وہیں دفنا دو, دیکھ لیں گے, بہت کم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین, اور بالفرض دنیا میں اچھا ہو بھی جاتا ہو, اصل تو کیا ہے؟ آخرت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اور بھی واقعات ہیں, وہ پھر کل بتائیں گے انشاءاللہ. تو نوح علیہ السلام کے بعد پھر انہی کے آگے اولادوں میں چل کے قوم عاد پیدا ہوئی ہے, پھر وہ تباہ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد قوم ثمود پیدا ہوئی ہے, پھر وہ بھی تباہ ہوئی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ نہیں کیا, بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے گئے, پھر ان کو اللہ نے اولادیں دی. پھر آگے ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو تاریخ ہے
وہ بہت زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز یہودی کہلاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، تو یہ تین آسمانی مذاہب آج تک موجود ہیں. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو ہسٹری ہے، پہلے سورہ نمل مکمل کر لیتا ہوں. اس میں جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال وہی واقعات سنا رہے ہیں، اب کچھ نیا لے کر آؤ. تو بھائی یہ تو قرآن پر اللہ میاں سے بولو کہ اللہ تو ہر دفعہ قرآن میں کوئی نیا ورژن لے آیا کر، نیا واقعہ ہو. تو پھر ہم بھی جب اللہ بار بار وہی سنا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بار بار وہی سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کی جو چیز ہے نا، وہ جنرل نالج کے لیے نہیں سنی جاتی، وہ تو اس لیے کہ تاکہ وہ اسباق جو ان واقعات سے ملتے ہیں بار بار تازہ ہوتے رہیں. سمجھ رہے ہو؟ بار بار کیا ہوتے رہیں؟ وہ تازہ ہوتے رہیں. تو وہ بار بار سنے جائیں گے، بار بار تازہ ہوں گے. جب تک 100% عمل پہ نہیں آتے، ہر وقت ہمیں سننے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دو بیٹے دیے تھے، اسحاق اور اسماعیل. اسحاق علیہ السلام مکہ میں تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں، بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا، شام میں، ارض شام. تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، کیا ہو گیا مجھے یار، یعقوب علیہ السلام، جن کا نام تھا اسرائیل لقب. پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، جو مصر میں تھے. واقعہ بتائیں، مصر چلے گئے تھے، بادشاہ بن گئے تھے. پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ گیا. مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی ہوتا تھا بادشاہ، اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں. لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا، یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا، اور بہت طاقتور بادشاہ تھا. یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی. صحیح ہے. پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خود غرق کر دیا، اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے، ریاست آئی ہے، اللہ کی کتاب بھی آ گئی، اب تم جہاد کرو، اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ. وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا، بیت المقدس. ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. ارض مقدس، جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا، ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا، کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے، مصر نہیں ہے. یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے، اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ، وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی، پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا. اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے، ہزاروں پیغمبر دفن ہے وہاں پہ. جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا، 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں شام میں. حضرت مریم کا بچے کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، پھر موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا، یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات. یہ تاریخی واقعات ہیں. جو لوگ جاتے ہیں تو بیت المقدس جا نہیں سکتے، بڑی زبردست جگہ ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور، ان جگہوں کی زیارتیں کرے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ ہمت خود کرو اور ارض مقدس پہ قبضہ کرو. تو وہ کہنے لگے، وہ وہاں قوم تھی بڑی طاقتور. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں، پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا، جا کے دیکھ کر آؤ، اگر کمزور سے ہے نا، کانگڑی پہلوان، تو پھر تو جا کے لڑیں گے، اگر پاورفل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی. حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں. قال رجلان من الذين يخافون، اللہ فرماتے ہیں ان میں دو فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا. وہ کہنے لگے کہ چلے جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا، جاؤ ہمت کرو، اللہ غلبہ دے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ دو فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دو انعام یافتہ لوگ تھے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیغمبر کی مانو، اپنی عقل مت چلاؤ. وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھائی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے یار. موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا
اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی, اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں, ہارون کا, تو ہمیں کوئی حکم دے, ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ. یہ قوم میری سمجھ سے بالاتر, اتنے تیرے انعامات ہوئے, سب کچھ ہو گیا, لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا, سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, فرعونیوں پر مینڈکوں کا, جوؤں کا, آگ کا عذاب, خون کا عذاب, ہر طرح کے عذاب دیکھے. اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے. کم ہمت. تو ففرق بینی و بین القوم الفاسقین, میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے, میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ. بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا, 40 سال تک نہیں, یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس. تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا. بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی, ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں, ٹھیک ہے, اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی, کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں, خالی پیلی کی باتیں پھینک رہے ہو. بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں, جب کام آئے تو اس لیے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا, نبی نے, اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت. طالوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا, بہانے تراشنے لگے, تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے, جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے. دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے آر محسوس ہوتی ہے. پبلک کی عجیب ڈیمانڈ ہے. آج بہت سے لوگ پیسے والے عالم کی تقریر تو سنتے ہیں جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو اور بڑے زبردست اس کی شان بان ہو, غریب عالم کو عالم ماننے کے لیے بھی تیار, کہتے ہیں اس کو کیا پتا, اگر یہ اتنا ذہین ہوتا تو پیسے تو ہوتے اس کے پاس. یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے. اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ اکثر علماء ہمیں ہر دور میں غریب ہی رہے ہیں. یہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے لکھی ہے یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ رکھا ہے علماء کے ساتھ کہ ہر دور میں علماء کی اکثریت غریب رہی ہے. صحابہ میں بھی آپ دیکھ لو, جو اہل علم تھے نا ان میں اکثر غریب تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے مگر انتہائی غریب. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ مشرکین کہتے ہیں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالو, تو مفسرین نے لکھا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی داخل تھے. اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, کہ اے نبی آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باؤنڈ کر کے رکھنا ہے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے. ان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. حضرت علی غریب تھے, مسکین, پیسے ویسے نہیں تھے, جو پیسہ آتا تھا صدقہ کر دیا کرتے تھے. زہد فی الدنیا, دنیا سے بے رغبتی. حضرت عثمان مالدار تھے, حضرت عمر بھی غریب تھے. تو اور آج بھی علماء کی اکثریت میں کیا ہے؟ غربت. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اہل حق کو استغنا اتنا دیا ہے کہ غریب ہونے کے باوجود بھی غریب لگتے نہیں ہیں. لوگ قرضے مانگنے آ رہے ہوتے ہیں ان سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مالدار عالم ہے وہ غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر علماء کیا ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی کوئی کسی کے پاس اگر علم ہے, تقویٰ ہے, تو محض اس بیس پر اس کی انسلٹ کرنا یا اس کی عزت نہ کرنا کہ یعنی جو کہتے ہیں نا پیسے تو ہیں نہیں اس کے پاس, تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. البتہ جو عالم غریب ہو مگر لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہو, غربت کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو, وہ پھر عالم نہیں ہے. کیونکہ اس کو اللہ نے جو دولت دی ہے نا علم کی, اسے اس دولت کی قدر نہیں ہے. تو جب خود ہی قدر نہیں ہے تو دوسرا کیوں قدر کرے؟ اس لیے جو لالچی ہوتے ہیں نا جیبوں پہ نظر رکھنے والے, ان سے تعلق قائم مت کیا کرو. تو ان کو کیونکہ خود احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا میں, طالوت جو تھے نا وہ غریب تھے اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ کمانڈر. اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, یہ کہاں سے وہ امیر ہو گیا بھائی؟ نحن احق بالملک منہ, ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم میں سے کسی کو بناؤ,
ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار. تو نبی نے کہا کہ نہیں, یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے. اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں, کچھ تبرکات, جو ان کی کچھ اشیاء تھیں. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا, وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا. اس کی برکت تھی, کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور اس سے سانپ تو نہیں بنتا تھا, لیکن ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی. تو یہ والا وسیلہ شرک نہیں ہے. ہر وسیلے کو علی الاطلاق شرک کہنا یہ غلط ہے. بعض لوگ توحید کا بھی غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. دیکھو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا توحید پہ سننا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ. تو کیا کرتے ہیں لوگ, ہر چیز کو شرک 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 کہہ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے توحید, حالانکہ وہ توحید نہیں ہوتی, وہ کرامتوں کا انکار ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہر چیز کو اعتدال ضروری ہے. جتنا شریعت نے جس چیز کو بتایا ہے آپ اس کو اتنا ہی رکھیں, اس میں زیادہ فنٹر گیری کی کوشش مت کریں. توحید میں بھی غلو درست نہیں ہے, ایک چیز توحید میں شامل نہیں ہے آپ اس کو خام خامیں. تو وہ جو تبرکات تھے انبیاء کے, اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی. تو یہ تبرک جائز ہے. تو اہل اللہ سے اس قسم کا تبرک بھی جائز ہے. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے صحابہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان کی وجہ سے تو کیا کر دے, بارش. اب یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت عباس سے تھوڑی کہہ رہے کہ آپ برسا دیں بارش. بارش کس سے برسوا رہے ہیں؟ اللہ سے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے درمیان نبی کے چچا موجود ہیں, ان کی لاج رکھ لے. تو اللہ تو خیال کرتا ہے نا بندوں کا. بھائی کیا ہو گیا؟ یہ والا وسیلہ بالکل جائز ہے. ہاں یہ وسیلہ کہ حضرت عباس بارش برسائیں گے, یہ شرک ہو جائے گا. ان کے اختیار میں بارش برسانا نہیں ہے. تو کسی نیک آدمی کو اپنے درمیان رکھنا تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی ہم پہ برکتیں ہوں, اس کو بھی وسیلے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بالکل جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. لیکن دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اور اللہ ان کی وجہ سے مجبور نہیں ہو جاتا. اللہ پہ جبر کوئی نہیں کر سکتا کہ ایک بزرگ کو لے گئے تو اب اللہ بارش برسائے گئے, مجبور نہیں ہے. ہاں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ یہ اتنا نیک آدمی ہمارے درمیان موجود ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے نیک لوگوں کے ہونے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں, برے لوگوں کے ہونے سے نحوستوں کا بھی اسی طرح امکان ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے اس کا بھی خیال کیا کرو کہ جیسے بے نمازی ہوتے ہیں گھروں کے اندر, اس میں گھر میں بے برکتی ہوتی ہے, تو اس کو نمازی بنانے, گھر سے تو نہیں نکالو, تو اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو. گھر میں ایک روزے دار ہے, روزہ خور ہے, جیسے روزے داروں کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی تو روزہ خوروں کی وجہ سے گھر میں نحوست بھی ہوگی. تو ان کو مت کھانے دو, بولو تمہاری وجہ سے ہماری برکت بھی اٹھے گی. تو نیکیوں سے برکتیں آتی ہیں اور برائیوں سے نحوستیں آتی ہیں. نیک لوگوں سے برکتیں آتی ہیں اور برے لوگوں سے نحوستیں آتی ہیں. تو نبی نے ان سے کہا کہ ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی, اطمینان ہوگا, کیونکہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, کہ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے جو کچھ چھوڑا اور ہارون علیہ السلام کی آل کی جو چیزیں تھیں وہ اس کے اندر رکھی ہوں گی. اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نالین شریف کا ایک نقشہ ہے, اگر وہ کسی کے پاس ہو تو اس کی وجہ سے اللہ کی برکت ہو سکتی ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ اوتھینٹک ہو, کوئی سند ہو کہ یہ وہی نال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جبکہ ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقی سند موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں غلو کرنا درست نہیں ہے, کہ آپ ان چیزوں میں اتنا غلو کریں کہ اعمال کی طرف سے آپ میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے اور نالین ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں. سب سے پہلے عمل ہے, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. عمل آپ کو 100% شریعت کے مطابق لانا ہے, شرک سے بھی بچنا ہے, بدعات سے بھی بچنا ہے, پورا متبع سنت بننا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں غریبی کے طور پہ, کہ بھئی غریبی کے طور پہ کہ بھئی اللہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, جیسے کسی کو حافظ بنا دیتا ہے انسان کے قیامت میں سفارش کرے گا, تو یہ غریبیاں ہیں. اب آپ نے حافظ بنا دی اپنے بچے کو کہ سفارش کرے گا, لیکن نماز ایک نہیں پڑھ رہے آپ. جو چیز اللہ نے کہا ہے کہ وہ لازمی کرو وہ کر نہیں رہے, جو لازمی نہیں ہے اس پہ زور دے رہے ہیں. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نالین شریفین رکھو, یہ تو ایک محبت کا ایک اصول ہے. اگر کسی کو محبت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے یقیناً محبت کرے گا, ہر چیز سے محبت کرے گا, لیکن پہلے کیا ہے؟ عمل. یہ چیزیں اس کے بعد. اسی طرح منہ مبارک,
کوئی مستند روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کسی کے پاس ہے. کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کا رش لگ جاتا ہے. اللہ کے بندو، جیسے نبی کی طرف بلا دلیل کوئی بات منسوب کرنا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ نبی نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسے ہی کسی چیز کی نبی کی طرف نسبت کر دینا جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی مستند دلیل موجود نہ ہو، یہ بھی نبی پر بہتان ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے. کوئی بھی منہ مبارک لے کے گھوم رہا ہے، اس سے پوچھو کیا دلیل ہے کہ یہ نبی کا بال ہے، سند پیش کرو اس کی. بغیر سند کے نبی کا قول معتبر نہیں ہے، تو بغیر سند کے نبی کے ہاتھ، نبی کے بال یا کوئی بھی چیز کوئی منسوب کر دے یہ نبی کی ہے تو کہاں سے معتبر ہو گئی بھائی؟ وہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کو لے کے لوگوں کو زیارتیں کرانا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں نبی کے منہ مبارک کسی کے پاس ہوں تو یقیناً قابل احترام ہے اور باعث برکت ہیں، لیکن ہوں ایسے ہی کسی بھی کی طرف منسوب کر دینا یہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو حکومتیں ان چیزوں کو کنٹرول کرتی تھیں، اب حکومتوں نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیا. کوئی بھی اٹھتا ہے کہیں سے منہ مبارک لے کے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اس میں اگر آپ غلطی کر رہے ہیں، کسی اور کا بال نبی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، بہت بڑا جرم ہے. قیامت کے دن جہنم کی آگ کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. تو کیا مسئلہ بیان کر رہا تھا میں؟ طالوت کا. تو بنی اسرائیل کو طالوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھی، تو فرشتے اس کو لے کر آئے تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی، تو میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ. قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے، دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور، تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا. یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی، تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں، اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی، اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے؟ شکست کھا کے بھاگ جائیں گے، وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی بولو بھائی نہیں پینا. پیاس لگے گی، یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی، مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے، پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں. قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے نا، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، پوری قوم نے پی لیا. اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائیں، سب کچھ کیا، مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا یار، دیکھا جائے گا یار. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالوت، جو بڑا پہلوان جالوت تھا جیم کے ساتھ، بہت طاقتور بہت پہلوان، اس کو دیکھا اڑے بھائی اس کا قد دیکھو، اس کی باڈی دیکھو، ہے بھائی لگ رہا ہے کسی جم سے آ رہی ہے. اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں پست، کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پھر لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ. اللہ فرماتے وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کا ہمیں بدلہ مل جائے گا، وہ کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ، دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے. ہمت کرو کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم. خود سے جب آئیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہے نا کہ بھائی صحیح کیا غلط کیا، تو اللہ کہہ رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لیے تھوڑی بلایا ہے، تو اللہ غلبہ دے گا. تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹھہر نہیں سکتے، ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیسے عجیب الفاظ ہیں، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے.
انڈیلنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کسی کے اوپر انڈے، ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا، یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے، نہ 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 نہ، صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے، یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے، بہت بہت مشکل ہے بھائی، لڑنا بہت مشکل ہے، تو کیا کر کے ہم پر صبر، افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا ہوا ہو نا برتن میں، وہ پورا آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے اوپر ایسے الٹ دیں، ایسے اللہ بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال تو، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جما دے، یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر۔ کیسا منظر ہوگا، اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں، جہاد معمولی عبادت، جو بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے دین اور مذہب کے لیے، اسلام کے لیے لڑتے ہیں، ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہے، تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو، جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہاں کہنا صحیح، فلموں میں جو فائٹنگ ہوتی ہے نا یہ ریئل نہیں ہوتی، اسی ہیرو کو کبھی ریئل لڑائی میں لے جا کے کھڑا کر دو فوراً بھاگے گا پتلی گلی سے، سمجھ رہے ہو، لاشیں گرتی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، چیتھڑے اڑتے ہیں، آنکھیں جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں اڑتے ہیں، ایسا منظر ہوتا ہے جنگ کا۔ تو وہ کیا کہنے لگے، اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جما دے اور ہم پہ صبر کو انڈیل دے۔ اللہ کی مدد آئی، وہ تھوڑے سے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے، یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیل تو گئی، ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی وہ بھی ختم، تو پوری دنیا تو گمراہ تھی۔ تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں، بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا، تو بھائی جیسے مرضی ہیں، اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اب ایمان والے تو یہی ہیں نا، اب کافروں سے تھوڑی لوں گا کام، تو جیسے مرضی نالائق ہیں انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس امت، یہ امت بھی جیسی مرضی بگڑ جائے، یہ پوری امت غلط نہیں ہو سکتی، اور اس کے مولوی جیسے مرضی خراب ہو جائیں، انہی مولویوں میں سے اللہ اچھے مولوی بھی پیدا کرے گا، کیونکہ نئے مولوی مارکیٹ میں کہیں سے اور سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے آپ کو نئے مولوی نہیں ملیں گے، جو کچھ ہے اسی یہی امت ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نیا نئے فرقے بنا کے سب غلط ہم صحیح، وہ غلط ہوتے ہیں، پوری امت غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی۔ جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد، جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے، ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے۔ نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں، بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے۔ انہوں نے ہدف بنایا تھا جالوت کو، جو سب سے زیادہ طاقتور، یہ بڑی بات ہوتی ہے نا۔ دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار، آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار آدمی، آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو نا انڈا موڑ چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے، کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا۔ داؤد علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت، نہیں پہلے تو عام امتیوں کی طرح تھے۔ تو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے ہدف، داؤد نے کس کو ہدف بنایا، جالوت کو۔ اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو ہدف بناتا ہوں، جالوت کو، ان کو قتل کروں گا۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لہذا فتح میں، جیسے کھلاڑیوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ، تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا، داؤد کا۔ اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی۔ کیا عطا کر دی، نبوت۔ اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی، کیونکہ لڑنے کے لیے، کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، جنگ کا تجربہ ہونا، بہادری ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناؤ صرف نیک آدمی، نیک ہونا کافی نہیں ہے، ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سونپا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا، اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی، حکومت اور نبوت، نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے۔ اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا، اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی، خلافت، بنی اسرائیل کی خلافت۔ داؤد علیہ السلام نے پھر گھوڑے دوڑانا دنیا میں شروع کیے۔ کیا اسٹائل ہوگا بھائی بھائی اللہ کی توحید دنیا میں نافذ، جو بھی ایسی حکومتیں تھیں بت پرست، وہاں اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کر دی۔ دولت بھی اللہ نے بہت دی، اور خواتین بہت
ناراض ہوں گی, انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے, ایک تاریخی واقعہ ہے, حقیقت ہے, اچھا نہیں لگ رہا. شادیاں بھی پھر بہت زیادہ کی, معذرت کے ساتھ. 700 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے آسمانی کتابوں میں, 700. بہت پیسہ بھی تھا, اور صحتیں تو انبیاء کی ہوتی ہیں. معذرت میں نے پہلے کر لی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ انبیاء جب بھی نکاح کا موقع آتا ہے نا, وہ نکاح کا موقع پیغمبر نہیں چھوڑتے, کیونکہ پیغمبروں کی نظر میں نکاح اور شادی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ تو ہماری امت میں 4 سے زیادہ پر پابندی لگی ہے, پہلی امتوں میں نہیں تھی یہ پابندی, سمجھ رہے ہیں؟ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دنیا میں گھوڑے دوڑانا شروع کر دی, ادھر اطلاع ملتی. اب اللہ نے آپ کی قدر کی اور اللہ نے مدد کی, کیونکہ جنگوں میں تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے زرہیں ضروری ہیں, لوہا. فوج کو سب سے زیادہ کیا چیز؟ پلاسٹک کی چیزیں چاہیے فوج کو. بھائی غوری میزائل, بابر میزائل, یہ سب میں لوہا استعمال ہوتا ہے. ٹینکوں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ لوہا. تو لوہے کی جو ٹیکنالوجی ہے, قرآن کہہ رہا ہے فیہ بأس شدید, سورہ حدید, لوہے کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے. اور اللہ نے بتایا کہ لوہے میں کیا ہے؟ بأس شدید, شدید لڑائی ہے لوہے میں. کیا مطلب؟ تم ڈیفینس اپنا کس کے ذریعے کرو گے؟ لوہے کے ذریعے. نہیں یاری بات, کیسی کیسی باتیں قرآن بیان کر رہے ہیں, اور ہم لوہے سے کیا ہو گئے ہیں؟ لوہے کا کام کباڑ والے کر رہے ہیں آج کل. تو یہ جو قرآن نے کہا نا فیہ بأس شدید, اس میں شدید لڑائی ہے, تو لڑائی کو اللہ کی نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس میں تم اپنا دفاع کر سکتے ہو لوہے کے ذریعے, پٹاخوں کے ذریعے نہیں کر سکتے, پلاسٹک کے ذریعے, غباروں کے ذریعے نہیں ہو سکتے. دشمن طاقتیں ہم سے کہتی ہیں کہ ہم لوہا ان کے, یعنی لوہے سے مراد جو لوہے کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کوئی ایٹم بم ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس پٹاخے رکھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اس پروگرام سے کیا ہو جاؤ؟ دستبردار ہو جاؤ. تو بھائی ہم اس لوہے سے دستبردار, ہم بابر میزائل, غوری میزائل سے دستبردار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ میں نے لوہا زمین میں اتارا, فیہ بأس شدید, اس میں کیا ہے؟ شدید لڑائی ہے. اللہ تو لڑائی کو پسند نہیں کرتے, تو پھر اللہ کیوں یہاں پسند کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتے. اصل میں اللہ کو معلوم ہے کہ لڑائی بغیر تم اپنا دفاع, لڑے بغیر دفاع نہیں کر سکتے. ابھی تمہارے پاس بم نہیں ہوں گے, میزائل نہیں ہوں گے, دشمن کھا جائے گا تمہیں. تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی, جب جس کو آج کل یروشلم کہا جاتا ہے, اسرائیل, جو اصل نام اس کا فلسطین ہے, تو یہودیوں نے بگاڑ دیا. تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا, کیونکہ لڑائی کرنی ہے. تو وہ لوہے کی زریں بناتے, فوجیوں کے لباس, ایسے لوہے کو جہاں چاہے ڈھال دیتے, فوجیوں کے کیا بناتے؟ لباس اور جنگی ٹوپیاں. کیا منظر ہوتا ہوگا, اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر جنگی ٹوپی پہن کے اور لوہے کی زرہ پہن کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلتے ہوں گے. کیسا اسٹیمنا ہوگا. آج نہ نوجوان کو گھڑ سواری آتی ہے, کوئی مولوی کرے تو اعتراض ہوتا ہے, نہ تیراکی آتی ہے, نہ بھاگنا آتا ہے. جتنا نیک ہوگا اتنا ہی گول. یہ ایک عجیب حساب چلے. جتنی بھی چیزیں ہیں سب طرف سے نکل رہی ہوں گی اس کی, یہاں سے بھی پھیل رہا ہے, ادھر سے بھی پھیل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ لمبائی ہے چوڑائی ہے. اگر اللہ نے کسی بیماری کی وجہ سے, جیسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ورزش بھی کرتے ہیں, بہت کم کھاتے ہیں, ان کی جسم کی بناوٹ قدرت نے ایسی بنائی ہے, وہ تو بھائی قدرت کی طرف سے. میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں, اسی لیے بار بار کہتا ہوں کسی موٹے آدمی کو دیکھ کے بدگمان مت ہو. بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, کیونکہ قدرت کی طرف سے, قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو ہے اللہ کی طرف سے, وہ چینج نہیں ہو سکتا. بعض بچوں کا پیدائشی پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ کم ہو ہی نہیں سکتا. وہ جتنی فٹنس کا ان کے ماں باپ خیال کریں نہیں, وہ پیدائشی ہوتا ہے. لیکن اپنے اختیار سے ایسی سست زندگی گزارنا, یہ پیغمبروں کا طریقہ. ہمارے نبی بھی 27 مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے ہیں جنگ میں, اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کیسے ہوئے, کتنی دفعہ ہوئے ہوں گے. تو اپنی فٹنس کا خیال کیا کرو اللہ کے بندو. اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. ہاں, اس طاقت اور قوت کا ناجائز استعمال نہ ہو, نہ کسی کافر پہ ظلم ہو اور نہ کسی مسلمان پہ. وہ اپنے دفاع کے لیے ہے, تاکہ کوئی ہمیں کچا نہ کھائے, کوئی ہمیں چبا نہ سکے. وہ اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں ہمیں ملک سے محبت کیوں ہے. ہماری آرمی طاقتور ہے, ٹھیک ہے, ہم معاشی لحاظ سے غریب ہیں, مقروض ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پاور ہے بہرحال ہمارے پاس. ایک غریب آدمی جو پاورفل ہو, اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس گول مٹول سے, جس کو دیکھو ملیشیا معاشی لحاظ سے بہت طاقتور ہے, اندر سے کوئی نہیں ڈرتا اس سے. ملیشیا بہت خوبصورت سڑکیں, جاگنگ کے, میں وہاں گیا ہوں نا, جاگنگ کے ٹریک ربڑ کے ہیں, اندازہ لگاؤ, اتنا خوبصورت ملک اور ایسا پیارے پیارے, لیکن لوگوں میں بھی دم, کیونکہ جیسے ہی فوج ہوگی تو ویسے ہی پبلک بھی بن جاتی. مچھلی چاول کھا رہے ہیں, اتنے پیارے پیارے ملیشین ہے, نہ کسی سے پھڈا نہ کسی سے.
ہمارا کوئی پنجابی وہاں چلا جاتا ہے نا اس کو جو سناتا ہے کبھی پھٹا ہو. تو میں ایک دن وہ ہم گئے تو ایک جگہ پنجابی لوگ تھے کچھ نا لاہور کے, ملیشیا میں نظر آئے, وہ اسٹائل میں پھٹا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہے روٹی کا اثر, یہ ہے بکرے اور گائے کے گوشت کا اثر. ان کے قد دیکھو ماشاءاللہ, اور آواز میں جان دیکھو. اور ملیشین مچھلی چاول کھا کھا کے نا نہیں عجیب سے, شکر ہے ان کو اردو نہیں آتی, میرا بیان نہیں سمجھیں گے وہ, ایسے پلپلے سے نہ لڑتے نہ کچھ, تو وہ کیا لڑیں گے یار. اور برما کی فوج میں نے دیکھی, میرا دل چاہ رہا تھا ان کو گرفتاری دے دوں, میں دل چاہ رہا تھا یار مجھے لے جا یار پکڑ کے, اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے. میں نے کہا یہ ہماری فوج سے کہاں لڑ سکتے ہیں یار, ہمارا ایک جوان گھٹنے کے برابر آ رہے ہوں گے. روٹی جو ہے نا گندم, یہ بڑی پاورفل چیز ہے. مچھلی میں وٹامنز ہیں, کھایا کرو خوب, لیکن یہ جو آواز میں دم آتا ہے اور مکے میں طاقت آتی ہے, یہ روٹی سے آتی ہے, یہ چاول سے نہیں آتی. اور یہ گائے کے گوشت سے آتی ہے اور بکرے سے آتی ہے, موسلی سے نہیں آتی. موسلی کھانی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی, موسلی کے اپنے فائدے ہیں, کوئی نقصان نہیں ہے اس میں, وٹامنز ملتے ہیں, بال کالے رہتے ہیں, آنکھیں تیز رہتی ہیں. یہ جو آواز میں گرج پیدا ہوتی ہے اور مکے میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, یہ موسلی سے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اچھا, لیکن یہ نہ سمجھو کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے, وہ موسلی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں کھاتے ہیں. میں ملیشیا کی بات کر رہا ہوں کہ نیک بہت ہیں مگر بیچارے. تو میں نے کہا یہ معاشی ترقی آپ نے بہت کر لی مگر آپ سے دنیا میں کوئی ڈرتا نہیں ہے. ہم غریب ہیں مگر 35 ملکوں کی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو غریب ہو کے بھی ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں الحمدللہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو داؤد علیہ السلام جو تھے, وقت تھوڑا رہ گیا ہے. داؤد علیہ السلام, آپ کون سا پورے سال پکڑائی میں آؤ گے, ہے بھائی, ابھی آئے ہوئے اور رمضان کی برکت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دی. داؤد علیہ السلام پہلے سے عبادت گزار بھی تھے, کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان میں تقوی کا ہونا, عبادت کا ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ کی یہ لڑائی اور آپ کی یہ قوت غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. آج بھی بہت سے لوگوں میں بڑی طاقت ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے, عبادت کی کثرت نہیں ہے, تو وہ طاقت غلط استعمال ہوتی ہے, لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں. داؤد علیہ السلام کی عبادت کو اللہ نے قرآن میں خصوصیت سے ذکر کیا ہے. بہت زیادہ عبادت گزار تھے, اتنے زیادہ عبادت گزار کہ راتوں کو عبادت کرنا اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے بہت زیادہ, اور اللہ کا ذکر کرتے تھے بڑے جذبے کے ساتھ. تو جب اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ نے آپ کو معجزہ کیا دیا کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے. یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو. جیسے ہی آپ ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی, اور پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے آپ کے سر پہ. والطیر محشورۃ کل لہ اواب, سارے پرندے جمع ہو کے آپ کا ذکر سنتے اور آپ کے ساتھ ذکر میں شرکت کرتے تھے. اور اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزے دیے, ان میں ایک معجزہ داؤد علیہ السلام کو یہ بھی دیا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی, بہت زیادہ. یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ ان کا حسن تھا, داؤد علیہ السلام کا معجزہ ان کی آواز کا, بولو نا یار, حسن تھا. اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ آواز داؤد علیہ السلام کا معجزہ بن گئی تھی, اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اس خوبصورت آواز میں. اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو تو قرآن کی تلاوت میں اور نعتیہ کلام میں اور اچھے کلام میں اس آواز کی نعمت کو خرچ کرے, گانے بجانے میں اور ڈھول ڈھمکوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرے, کیونکہ یہ آواز قیامت کے دن گلے پڑ جائے گی. اور ایک اور معجزہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب, بہترین خطیب تھے, ایسا بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو, سوچو جس پیغمبر کو معجزے کے طور پر خطابت ملی ہو اس کی خطابت میں کیسا دم ہوگا. ایک تو آواز خوبصورت, اور جب خطاب کرتے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا کرتے تھے. بہت سارے معجزے اللہ نے دیے. تو داؤد علیہ السلام کا کو اللہ نے اولادیں بھی بہت دی. ظاہر ہے جب 700 بیویاں ہوں گی تو بچے کتنے ہوں گے. تو ان میں ایک بیٹا اللہ نے دیا سلیمان, یہ بھی اللہ کی کس پر نعمت تھی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا لنک موسیٰ علیہ السلام سے اور یہ بنی اسرائیل سے کہاں ملتا ہے, اور یہ کس زمانے کے پیغمبر ہیں. سمجھ گئے نا. سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد داؤد علیہ السلام, اچھا داؤد علیہ السلام عبادت گزار کتنے تھے, حدیث میں آتا ہے کہ بہترین روزہ صوم داؤد ہے.
داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی ایسے روزہ رکھا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، پوری زندگی اسی طرح روزے رکھے ہیں. تو بھائی عبادت کی کثرت کے بغیر کوئی بھی ہیرا نہیں بنتا. آج عبادت کے معاملے میں ہم دل کیا ہو چکا ہے؟ خشک. تو ایک دن کیوں یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزانہ روزے رکھنے سے نا عادت ہو جاتی ہے، پھر نفس کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک دن روزہ رکھو نا ایک دن چھوڑو تو عادت نہیں ہوتی، ہر دفعہ روزہ رکھنا ایک مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے. صحت بھی بحال رہتی ہے کیونکہ روزانہ روزے رکھو گے تو اللہ کی راہ میں لڑیں گے کیسے؟ وہ پھر کمزور ہو جائیں گے نا. تو صحت بھی بحال رہے گی اور نفس کے خلاف مجاہدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی، بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی. پھر داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے سلیمان. اللہ نے ان کی بھی تعریف کی، کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے. میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، باپ اور بیٹے دونوں کو. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سوں پر فضیلت دی. اور یہ بھی کہتے تھے کہ وورث سلیمان داؤد قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے اس میں کیا تھا؟ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. پرندے جو آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا، آج تو سائنسدان جانتے ہیں کہ پرندوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، سگنل دیتے ہیں ایک دوسرے کو، پیغام دیتے ہیں، چیونٹیاں بھی پرندے بھی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی، چیونٹیوں کی باتیں تک سن لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا لاہو لشکر، ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ سب ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار. آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے. دیکھا بھائی ماشاء اللہ، گھوڑے تو ایسی چیز ہے نا، آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھوڑے کو دیکھتا ہے. بائکیں دیکھنے میں وہ مزہ نہیں ہے. آج لوگ بائکیں دیکھیں، واہ بھائی 125 ہے بھائی، ویلی لگا رہا ہے بھائی. گھوڑے پہ بیٹھ کے ویلی لگاؤ پھر پتہ چلے گا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ خوش. اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے. اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ کے کہ آپ کی عصر کی یا تو نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو گئی. سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے، میں ان میں مشغول ہوں تو تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں، اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ بات نہیں آئی سمجھ میں. بلکہ اس سے پہلے کیا کیا؟ آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا. حکم دیا کہ سارے گھوڑے ذبح کر ڈالو. کیا کر دو؟ یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا. سارے گھوڑے کیا کر دیے؟ ذبح کر. اب جب گھوڑے ذبح کر دیے تو پھر خیال آیا بھائی جنگ تو انہی گھوڑوں سے ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جنگ کس سے ہوتی ہے؟ گھوڑوں سے، میزائلوں سے، اسلحے سے، ٹینکوں سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے، کہتے کچھ بھی نہیں ہو کود جاؤ. ایسا نہیں ہوتا، جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آ کے سارے گھوڑے ذبح کر ڈالے، اب مجھے جہاد کے لیے گھوڑے بھی چاہیے. گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہ رہوں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، حب لی ملک لا ینبغی من بعدی. یہ جو حضرت سلیمان تھے نا ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سلیمان کہا جاتا ہے. آج گورے بھی جب سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا انگریز، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے. تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ینبغی لاحد من بعدی، کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک. امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں خواب نہیں دیکھ سکتا اس. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فسخرنا له الريح، ہواؤں کو تابع کر دیا. بھائی ہوا جہاں بولو گے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا، وہ ممکن ہے کوئی ہوائی جہاز ہو، کچھ بھی چیز ہو، بہرحال کس پہ چلتا تھا؟ وہ ہواؤں پر چلتا تھا. اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے، جو سمندروں میں غوطے لگاتے اور سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے. یہ جو احرام مصر ہے نا، عین ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں
تبھی تو یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر کون گیا تھا؟ کرینے تو ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہوں، تو انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے نہیں. فرعون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں. جو لاش ہے نا فرعون کی، تو عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اینٹیں نہیں ہیں، تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑوں کے رکھی کیسے؟ تو عین ممکن ہے، میں 100% نہیں کہہ رہا، لیکن عین ممکن ہے یہ انہی جنات کا کام ہو. جن تو جن ہے نا صحیح ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیگچے بناتے، فوجی ان دیگچوں میں کھانا کھاتے. وقدور الراسیات، بہت سارے معجزے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیے. اور خواتین سے پیش کی معذرت کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے، معذرت کے ساتھ. بھی ایک تھوڑا سا قصہ آ گیا درمیان میں. کتنی بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی؟ 100 بیویاں کم سے کم، جو صحیح بخاری میں ہیں. اس سے زیادہ کتنا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تبھی بہت سے گوروں نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا. انگریز جو ہے نا بعض مورخین معاذ اللہ نقل کفر وہ سلیمان علیہ السلام کو عیاش پرست بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں، ان کی تحریروں میں انگریزوں. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیش پرست نہیں ہو سکتے، کیونکہ نکاح کی کثرت عیش پرستی نہیں ہے. اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کیا. ہمارے ہاں شرطوں کے ساتھ جائز ہیں، شرط حقوق پورے کرے اور وہ بھی ایک حد تک. تو معذرت، بس جو خواتین کو تکلیف ہونی تھی ہو گئی. اب میں دوبارہ اچھی اچھی باتوں کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ بھاگ جاتی ہیں بھائی، اگلے دن بیان میں ہی نہیں آتی، بھائی اب نہیں کر رہا، بس اب قصہ ختم ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی، اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آ گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا اور ان 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا، میں مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہیں اگر اللہ چاہے، انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا. تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا. یہ بھی معجزہ تھا. کوئی اور جو ہے نا آپ لوگ کوشش نہ کریں اس کی، یہ معجزہ تھا، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ معجزہ ہے. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک زوجہ کو حمل ہوا اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا. سلیمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس کی سزا ملی ہے. خیر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے، تو ہواؤں کو اللہ نے تابع کر دیا، جنات، اور یہ بڑی زبردست. تو اب سلیمان علیہ السلام نے ایجنسی کا کام پرندوں سے لینا شروع کر دیا. پرندے جاتے تھے مخبری کر کے. پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا، کوا آگے بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے بھائی کیا بول رہا ہے بھائی، تو کون روک سکتا ہے بھائی. تو سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما لی الا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ غائب تو نہیں ہے کہیں محفل سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم الغیب نہیں، وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیا غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا مسئلہ ہے. پھر کہنے لگے اگر وہ غائب ہے نا بغیر پرمیشن کے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، وہ ذرا آئے تو صحیح. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہیں کیا سخت عذاب دوں گا، او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا میں. یا کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے. تو ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد صاحب تشریف لائے اور اپنی رپورٹ انہوں نے پیش کی. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہدہد کی رپورٹ انشاءاللہ اس بہانے آپ کل آ بھی جائیں گے. ہم جب بچے تھے نا تو وہ ادھر ادھر ڈرامے آیا کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے میں نے توبہ کر لی، لیکن اس میں ایک ڈرامہ آتا تھا، وہ کوئی تاریخی ڈرامہ تھا شاہین. اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ وہ جو بدر بن مغیرہ تھا نا، جو ہیرو تھا ڈرامے کا، اس کو لٹایا گیا، وہی اصل ہیرو تھا، اور تلوار سے نا اس کی گردن اڑانے کے لیے اس کو لٹایا، تو تلوار اٹھا کے جیسے ہی اس کی گردن کے قریب لائے ڈرامہ اینڈ ہو گیا. اللہ بھائی، ارے بھائی 2 منٹ اور چلا دیتے یار، پتہ تو چلے کہ گردن اڑی کہ نہیں اڑی ہے بھائی. وہ ڈرامے والے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ڈرامے والا یہ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ کل اگلے ہفتے جب یہ قسط آئے گی نا تو ہم پوری ہفتے نفل پڑھتے رہے، یا اللہ گردن نہ کٹے اس کی، یا اللہ یہ کٹ گیا تو پھر ڈرامے دیکھنے کا تو مزہ ہی نہیں آئے گا. تو کم بختوں نے کیا کیا، بالکل اس کی گردن کی جو ہے نا نوک پہ لا کے وہ تلوار وہاں لا کے ایک دم دی اینڈ کر دیا ڈرامے کو. تو بعض دفعہ بیان کو ایسے اسٹیج پہ لا کے اینڈ کیا جاتا ہے کہ اگلے ہفتے آپ
دوبارہ آئیں. یہ اگلے ہفتے نہیں بلکہ کل دوبارہ آئیں. تو ہم پورے ہفتہ ہے یا اللہ یا اللہ. تو جب ہم اگلی دفعہ بیٹھے ڈرامہ دیکھنے کے لیے تو پتہ چلا کہ وہ جیسے ہی اس کی گردن کے قریب آیا ہے نا تو وہ کوئی بادشاہ کا پیغام آ گیا, روک دیا اس نے. تو وہ قریب لے جا کے واپس ہماری سانس ہے یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. تو ایسا بھی ہوتا ہے.